آمد ہے تو آج ارادہ ہے کہ بقرعید کے حوالے سے، عید الاضحیٰ کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ اگرچہ بقرعید میں تھوڑا ٹائم ہے، لیکن پہلے سے آپ قربانی کے حوالے سے کچھ تیاری بھی کر لیں، کچھ قربانی کی فضیلت، قربانی کا فلسفہ کیا ہے، یہ چیزیں آپ کے دماغ میں پہلے سے بیٹھ جانی چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے الحمد سے جو کچھ دعوے کیے، جو کچھ ہمیں سمجھایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرا غلام بن کے رہیں۔ ویسے تو غلام ہیں، اللہ کی ملکیت ہے، لیکن یہ اس غلامی کو تسلیم کریں۔ عبدیت جسے کہا جاتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ کہتے ہیں میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کا مطلب عبد کہتے ہیں غلام کو، تو غلامی کے لیے بنایا اللہ نے۔ کس کی؟ اللہ کی۔ لیکن انسان اس غلامی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ چاہتا ہے آزادی، لیکن نتیجے میں پھر وہ کسی اور کا غلام بن جاتا ہے۔ جیسے میں بار بار کہتا ہوں نا، آج بچوں کے حقوق کے نام پہ بچوں کو بگاڑا جا رہا ہے، عورت کے حقوق کے نام پہ عورت کو تباہ کیا جا رہا ہے، انسانوں کے حقوق کے لیبل سے انسانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ لیبل لگانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے۔ ایک مثال دے دیتا ہوں، یعنی ویسے آزادی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، لیکن اس آزادی سے ہم غلام بن رہے ہیں کسی اور کے، کلچر کے غلام بن رہے ہیں، قوموں کے غلام بن رہے ہیں۔ بڑی قوموں کے غلام چھوٹی قومیں بن رہی ہیں، ان کی پالیسیاں چل رہی ہیں ہمارے اوپر۔ تو آزاد دنیا میں میرے بھائی بولو کوئی بھی نہیں ہوتا، صرف ٹوپی ڈرامے ہیں۔ کچھ دن پہلے خاتون بیچاری اپنی بچوں کو لے کر آئی، چھوٹی بچیاں تھیں اس کی، بڑی ہو گئیں، تو وہ کیا مسئلہ ہوا کہ جی اب کیا ایسا نہ ہو پھر بات پہنچ جاتی ہے۔ ایک جنرلی ایک بات کر دیتا ہوں، مرد کی طرف سے تھوڑے بہت مسائل ہوں، عورت عدالت سے جا کے خلا لے لیتی ہے، بچیاں لے کے چلی گئیں، عدالت فوراً خلا کی ڈگری تھما دیتی ہے۔ دیکھنے میں کیا لگتا ہے کس کے حقوق محفوظ ہیں؟ عورت کے۔ دیکھنے میں تو ایسے ہی ہو رہا ہے نا کہ پاورفل بنا دیا کورٹ نے عورت کو، فوراً کھٹاک سے خلا لیا۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ خلا لے کے محترمہ نے کہیں شادی کر لی۔ اب بچیاں جب ذرا بڑی ہونا شروع ہوئیں تو سوتیلے باپ کی نظریں اس پہ، بولو، گندی نظریں اس پہ پڑنا شروع ہو گئی۔ اب نہ پرانا باپ ان بچیوں کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، نئے باپ کے پاس بچیاں محفوظ نہیں ہے۔ وہ تپا ہوا ہے کہ یہ تم لے کر گئی کیوں ہے بھائی؟ جب بچی تھی، چھوٹی تھی، دل بہلانے کا ذریعہ تھی تو لے گئی، اب ذمہ داریاں پڑی ہیں تو کس کے حوالے کر رہی ہے؟ میں نہیں لیتا۔ اب عورت ٹینشن میں ہے کہ ان بچیوں کو رشتے کہاں سے ہوں گے ان کے، یہ ایک کامن مسئلہ بن چکا ہے، ان کے رشتے کیسے ہوں گے؟ سوتیلے باپ دلچسپی نہیں لے رہے، گھر کے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس کو وہ محبت تو نہیں ہو رہی نا جیسی اپنی بیٹیوں سے ہوتی ہے، ہر ایک کی نظریں ٹھیک تھوڑی ہوتی ہیں، یہ تو شہوت پرستی کا دور ہے۔ لوگ ساری رات انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں، تو صبح جب وہ ٹھرکی اٹھے گا، اس کی شہوت بھڑک چکی ہوگی، تو وہ تھوڑی فرق کرے گا محرم نا محرم کا، وہ تو درندہ بنا رہا ہے آپ کو یا ہمارا میڈیا۔ فحش موویز، فحش فلمیں، فحش سین ٹک ٹاک پہ، یہ سب کچھ دیکھ دیکھ کے مرد کیا بن رہے ہیں؟ کیا پاک دامن مرد پیدا ہو رہے ہیں؟ اس سے کیا ہو گیا بھائی؟ درندے پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ درندے پھر اپنی حرام خواہش، اپنے جذبات کہیں بھی نکالے گا۔ نقصان کس کو ہوگا اس سے؟ عورت کو ہوگا۔
تو میں تو پھر ان کو یہی کہتا ہوں خواتین کو, آپ نے بچپن میں, یعنی بچپن جب بچیاں چھوٹی تھیں, شوہر سے اس کے اصل باپ سے چھین لیا, اور اب رشتوں کے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں بچیوں کے لیے. خاندانی لوگ پھر کہاں پیغام بھیجتے ہیں, کہتے ہیں بھائی اس کا اوریجنل باپ دکھاؤ, اوریجنل نہیں ہے تو سوتیلا دکھاؤ. سوتیلا دلچسپی لے نہیں رہا, وہ اس کے لیے منہ سے بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ اس کے لیے وہ انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ بن جاتی ہیں. میں مانتا ہوں سارے باپ ایسے نہیں ہوتے, لیکن ایسے باپ بھی ہوتے ہیں. میڈیا بنا رہا ہے, یہ جو مارکیٹ میں جو پروڈکٹ میڈیا لا رہا ہے نا مردوں کی, وہ ہوس کے مریض پیدا کر رہا ہے. کیونکہ ٹک ٹاک پہ, سوشل میڈیا پہ, ٹیلی ویژن چینل پہ جب اتنی بے حیائی مرد دیکھے گا تو مرد درندہ بنے گا, جانور بنے گا, جو بن رہا ہے. اور ڈاکٹروں نے لوگوں کو لگا دیا کہ وہ ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر لیا کریں تو اس سے جذبات کی تسکین ہو جائے گی. دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ. اس سے تسکین نہیں ہوتی, اس سے شہوت بھڑکتی ہے, وقتی تسکین ہوتی ہے. جیسے چرس پینے سے 2 منٹ کا سکون ملتا ہے, اس کے بعد چرس کی طلب پہلے سے بولو زیادہ بھڑکے گی. جو حرام خوری سے, حرام کاری سے بچتے ہیں نا, نہ ہاتھ کا استعمال نہ زنا, ان کو اپنے اوپر زیادہ کنٹرول ہوتا ہے. اور جو ہاتھ کے ذریعے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں وہ درندے بنتے چلے, ان کی بریکیں فیل ہو جاتی ہیں. افسوس اس پہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں آج کل کہ یہ کر لیا کرو, اس سے سکون ملے گا. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی کو بولیں سگریٹ پی لیا کرو, اس سے کیا ملے گا؟ سکون ملے گا. یہ وقتی سکون ملے گا, اس کے بعد اس کی لت پڑنا شروع ہوگی. وہ زیادہ سکون میں جو یہ کام نہیں کرتا, تھوڑا سا ٹینشن ہوگی, اس کے بعد سکون میں آ جائے گا, عادت نہیں رہے گی اس کو. اور جو یہ کام کرتا ہے اس کا سکون برباد ہوتا ہے, اس کو بار بار کرنا ہے یہ کام, اور یہ کرنے کے بعد بھی اس کی شہوت پوری نہیں ہوتی, تسکین نہیں ہوتی, کیونکہ نیچرل نہیں ہے. پھر جائے گا وہ, کہیں اس کو کوئی سین نظر آ گیا, کہیں عورت نظر آ گئی, پھر بھاگے گا اس کی طرف. وہ یہ جتنے بڑے بڑے زانی آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, یہ سارے اس اسٹیپ سے ہو کے یہاں پہنچتے ہیں. پہلے یہ ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں, اس کے بعد یہاں پہنچتے ہیں. اور جو پہلے اسٹیپ سے بچا رہتا ہے وہ آخری اسٹیپ سے بھی بولو بچا رہتا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی ہم کوئی ایسی بات بتاتے ہیں نا, تو ڈاکٹروں نے اس کے نئے نئے علاج نکالے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ اپنے ڈپریشن سے بچنے کے لیے ضروری ہے, یہ کر لیا کرو. اس سے ڈپریشن سے نکلو گے نہیں, ڈپریشن میں جاؤ گے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں ٹینشن ہو رہی ہے کافی پی لو. کافی پینے سے ٹینشن کم تھوڑی ہوگی, بڑھے گی ٹینشن. وقتی طور پہ کم ہو جائے گی, اس کے بعد 2 کافی پہ آئے گا 24 گھنٹے میں, پھر 3 کافی. پھر ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں, ہر وقت ایسے لگتا ہے جیسے توے پہ بیٹھا ہوا ہے, اور ہر وقت چائے اور کافی کا کپ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. 2 منٹ نہ ملے تو دماغ خراب ہونا شروع ہوتا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو یہ کیفین ہو گئی, نکوٹین ہو گئی, گٹکے ہو گئے آپ کے, اور چرس ہو گئی, صحیح ہے نا؟ یہ سب ایک ہی فیملی کی چیزیں ہیں. کہاں کسی میں کم نقصان ہے, کسی میں زیادہ. تو کبھی بھی ڈاکٹروں کے مشورے پر, آپ کو اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں, ان چیزوں کو اپنی لائف کا حصہ مت بناؤ. یہ ٹینشن ختم کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ ٹینشن بڑھانے کے لیے. اور اگر کرنا ہے تو صحت کا لیبل نہ لگاؤ. ہم بھی چائے پی لیتے ہیں, دن میں 2 ٹائم پی لیتے ہیں, لیکن کوئی صحت کا لیبل نہیں لگاتے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اس سے ٹینشن ختم ہو رہی ہے. بھائی پی اس لیے رہیں گے, اس کے پینے کی وجہ سے ٹینشن ہوتی ہے, پھر وہ ختم کرنے کے لیے پینی ہے. اگر عادت چھوٹ جائے تو پھر نہ ملنے سے کوئی ٹینشن بولو نہیں ہوگی. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لو نا. خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ خضر علیہ السلام سے ملنے گئے. لمبا سفر تھا, تو قرآن کیا کہتا ہے؟ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ کھانا لے آؤ دوپہر کا, ہم اس سفر میں ہمیں بہت شدید تھکاوٹ ہے. تو حضرت موسیٰ نے تو یہ نہیں کہا میں بہت تھکاوٹ ہوئی ہے تو کوئی چائے کا, کوئی کافی کا ہے, بھائی کوئی انتظام ہونا چاہیے. پیغمبروں کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ نیچر کے مطابق. تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھایا, اور جو تھکاوٹ ہوئی تھی ذہنی, اسے دور کرنے کے لیے چٹان سے ٹیک لگا کر سو گئے. تو دماغی تھکاوٹ, دماغی ٹینشن دور کرنے کے لیے اللہ نے گٹکے, تمباکو اور پان اور سگریٹیں بولو نہیں رکھی. تھکاوٹ ہے, ٹیک لگاؤ,
सो जाओ, फिर वहां से उठे और चले आगे। तो अपनी जिंदगी को नेचर पे ले आओ। तो ये जो हैंड प्रैक्टिस लड़के कर रहे हैं, डॉक्टरों ने बहुत से, सारे डॉक्टर नहीं कहते ये बात, उनको डाल दिया इस लाइन पे, डिप्रेशन खत्म होगी। अबे भाई डिप्रेशन बढ़ेगी, ये आदत पड़ेगी इसको, फिर उसको फिर जो है ना, पहले तो तसव्वुराती दुनिया में ये काम करेगा, फिर उसके बाद जाके फौज फिल्में देख के ये काम करेगा, फिर उसको मजीद आगे का स्टेप भी चाहिए। फिर यही होगा कि जब शहवत मजीद भड़केगी तो फिर बिल आखिर महरम ना महरम का फर्क बोलो खत्म होगा, दरिंदा बनेगा इंसान। इसका हल इस्लाम ने यह बताया, बालिग होते ही शादी करो बस, इसके अलावा और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। अगर निकाह नहीं कर पा रहे, अपने जज्बात पे कंट्रोल करो। कंट्रोल करने से कंट्रोलिंग पावर बढ़ेगी और थोड़े दिनों में कंट्रोल करने की आदत पड़ जाएगी। गलत तरीके से किसी डॉक्टर के मशवरे पर उल्टी सीधी काम करोगे तो कंट्रोलिंग ब्रेकें फेल हो जाएंगी, दरिंदे बनोगे, ठरकी बनोगे, जैसे कि बन रहे हैं लोग। नहीं यार, बात मेरा ख्याल है, किसी भी नौजवान को बोलो ना ये काम छोड़ दो, कहने डॉक्टर साहब ने कहा है कि इतना सवाब मिलता है इससे, इतनी रकत पढ़ने का। और खास तौर पे ये जो टीनेजर लड़कों की उम्र है 13 से लेकर 18 साल, इसमें तो आप अपनी एनर्जी अगर ज्यादा यूटिलाइज करें, इससे तो आपके ग्रोथ पे बड़ा फर्क पड़ता है। ये कुछ चीजें मुशाहिदे पर मबनी होती हैं, नजर आ रहा होता है ना। खैर, हम कहां किधर को निकल लिए। तो जो बातें जरूरी होती हैं वो मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह जबान से कहलवा दे। वो हम बात क्या लेके चल रहे थे भाई साहब? कुर्बानी। बाकी ये मैं बता दूं, ये जो हाथ चलाने की लड़कों को आदत पड़ जाती है, ये छूटती बहुत मुश्किल से है। तो मायूस ना हो, कम से कम फजाइल तो जहन में ना रखे ना कि इससे हमारी सेहत अच्छी हो रही है, डिप्रेशन खत्म हो रही है। जैसे मैं चाय पीता हूं 2 कप दिन में, लेकिन मैं उसके फजाइल नहीं सुनाता, लोगों को आदत नहीं डालता कि चाय पिया करें। हमें पता है, बस चाय छोड़ दी थी हमने, 2 साल तक छोड़े रखी है। उसके बाद फिर जिस मजलिस में जा रहे हैं चाय, जिस मजलिस में जा रहे हैं चाय, जिस मजलिस में जा रहे हैं चाय। मना करो तो फिर आइसक्रीम उठा के ले आता है। अब इतना बड़ा लस्सी का गिलास कौन पिएगा, लस्सी उठा के ले। हमने कहा यार वो क्या था, वो सही थी, उसका नुकसान इतना नहीं है। चाय तो सबसे कम दर्जे की है ना, उससे ऊपर कॉफी है, उससे ऊपर चरस है। तो ये सारे एक ही फैमिली की चीजें हैं, ये सारी के सारी। क्योंकि बहुत सारे जिम ट्रेनर लोगों को भाई कॉफी, ब्लैक कॉफी पिया करें, ब्लैक कॉफी पिया करें, जिगर होता हो सकता है जिगर विगर ठीक हो जाता हूं, मैं कोई जिगर का स्पेशलिस्ट नहीं हूं, फैट वैट खत्म हो जाता हो, लेकिन दिमाग को क्या होता है, आपके मसनूई सुकून मिलता है। ये सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। दिमाग के साथ मत खेलो मेरे भाई। दिमाग को सुकून देने के लिए सो जाओ, सो के उठो, जॉगिंग करो, तफरी करो। इसके अलावा दिमाग को सुकून देने का कोई आर्टिफिशियल तरीका इख्तियार मत करो। मेडिकल साइंस हर चीज में कोई हतमी नहीं होती, बहुत सी चीजों में हतमी होती है, लेकिन बहुत सी चीजों में वो कोई हतमी नहीं होती। कल उसकी राय चेंज हो जाएगी। हमारे पास पैगंबरों की सीरत है। अल्लाह कहता है मैंने सुकून के लिए कॉफी नहीं बनाई, मैंने सुकून के लिए रात बनाई है। रात को जल्दी सो जाओ। वमिन आयातिही मनामुकुम बिल्लैलि वन्नहार, उसकी निशानियों में से रात को आराम करना और दिन में आराम करना। दिन का कैलूला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कीलू फ़इन्न शैतान ला यकील, दोपहर खाने के बाद आराम करो, इसलिए कि शैतान आराम नहीं करता। ये दोपहर की गहरी नींद, ये थोड़ी देर की नींद, और रात को जल्दी सोना, गहरी नींद रात की। कितनी गहरी नींद होनी चाहिए? कुरान कहता है वजअलना लैला लिबासा, रात को हमने लिबास बनाया, ढांप ले तुम्हें। जैसे कंबल ओढ़ के गायब ना इंसान, ऐसे रात का अंधेरा तुम्हें क्या कर दे, गायब कर दे। वजअलना नौमकुम सुबाता, ये तो बड़ी बलीग आयत है। नौम को सुबात बनाया, सब्त अरबी में काटने को कहते हैं। क्या जबरदस्त आयत है, देखो इसमें मेडिकल साइंस का भी बड़ा खानदानी उसूल बयान हो रहा है कि नींद कैसी होनी चाहिए। कॉफी पी के नींद अच्छी नहीं आएगी, नींद का क्या होगा, बोलो, बेड़ा गर्क होगा। 6-6 कप पी रहे हैं जिगर की मजबूती के लिए। हमारे घर वालों को किसी ने बोल दिया कि वो, मैंने कहा वो अल्लाह का वास्ता, जिस दिन नहीं मिली कॉफी मेरी शामत आएगी उस दिन। यही होगा ना, जिसको कॉफी पीने की आदत हो जाए, उसको कॉफी नहीं मिले उसको कुछ नहीं होता, उसके साथ रहने वाले का बेड़ा क्योंकि दिमागी काम नहीं कर रहा होता उसको टेंशन होगी। मैंने कहा हमें तो आदत नहीं है, तो मैंने मना किया। मैंने कहा नहीं भी कॉफी वॉफी नहीं, डॉक्टर से बोलो कुछ और बताए। तो अल्लाह मियां ने क्या कहा है, वजअलना नौमकुम सुबाता। मैं मानता हूं कुछ फायदे होते होंगे, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूं, लेकिन हम कॉमन सेंस की बातें जानते हैं, ठीक है ना।
ہمیں اتنی بات معلوم ہے کہ نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. یہ سب چیزیں بات کی ایجادات ہیں دماغ کو سکون دینے کے لیے, یہ کوئی نیچرل نہیں ہے. یقیناً اس کے کوئی ایسے سائڈ افیکٹ ہوں گے جو ہو سکتا ہے ابھی سائنس نہ بتا رہی ہو, کل مطلع ہوں, کیونکہ دماغ سے کھیلا تو جا رہا ہے اس میں. تو پیئیں آپ, کافی پیئیں, منع نہیں کر رہے آپ کو, لیکن اس پہ صحت کے لیبل نہ لگائیں کہ یہ دل مضبوط ہوتا ہے اور جناب اس سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوگا اس سے, آپ دماغ خراب ہوتا ہے اس سے. سب سے بڑی بات تو ہم یہ جانتے ہیں. اور سب سے زیادہ ویلیو کس چیز کی ہے؟ دماغ کی, کھوپڑی کی ویلیو ہے. باقی جگر وگر کے لیے اور بہت ساری چیزیں وہ کر لو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو پیئیں آپ, حلال ہے, ہم کوئی حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دے رہے, لیکن اس پہ دیکھو اور بھی تو بہت سے الٹے کام ہم کر رہے ہیں نا. صبح پراٹھے پھوڑنا, کوئی صحت اچھی ہوتی ہے اس سے؟ کیا خیال ہے, کوئی اچھی ہوتی ہے صحت؟ پھوڑ رہے ہیں ہم, لیکن اس پہ صحت کا لیبل نہیں لگا رہے. ہم برگر کھا رہے ہیں, پیزے کھا رہے ہیں, کوئی صحت اچھی ہوتی ہے اس سے؟ لیکن صحت کا لیبل بھی نہیں لگا رہے, بس کھا رہے ہیں. کل میں گیا ہوں الحمدللہ, نہاری پھوڑی ہم نے جا کے, رات کے وقت 2 مغز ڈلوائے اس میں, کیونکہ دوپہر میں نے کھانا نہیں کھایا تھا, صبح پراٹھے پھوڑے ہوئے تھے, دوپہر کا کھانا نہیں تھا, رات کو ٹائٹ بھوک لگی, کہیں جانا بھی تھا, جامع رشید بھی جانا تھا. دوست کو فون کیا, چل بھائی طارق روڈ پہ نکلتے ہیں یار, نہاری پھوڑنے کا دل چاہ رہا ہے. گئے, 2 مغز ڈلوائے اس میں, روٹیاں کھائیں, کولڈ ڈرنک پی, اچھا کام کیا. لیکن یہ نہیں کہ پھر بیان دیا کہ آپ لوگ نہاری میں رات کے وقت 2 مغز ڈلوا کے کولڈ ڈرنک پیا کریں, اس سے سلم اسمارٹ ہو جائیں گے, کولیسٹرول کم ہو جائے گا. بھائی بس انٹرٹینمنٹ کی ایک چیز ہے, حلال ہے. اب صحت کا اتنا بھی سر پہ مسلط کرنا کہ انسان نلی نہاری سے محروم ہو جائے, لیبل نہیں لگایا, پھوڑ پھاڑ گئے آ گئے. تو آپ بھی پی لو کافی, لیکن خدا کا واسطہ اس پہ صحت کے اور دماغ کی طاقت اور وغیرہ وغیرہ کے لیبل مت لگائیں آپ. اور ہم نے بھی اگر نہاری ایک دفعہ پھوڑ دی تو اب یہ تو نہیں کہ روز پھوڑ رہے ہیں, وہ پھر ایکسرسائز وغیرہ کر کے اس کو مینج کر لیتا ہے آدمی. ایک دن پھوڑ پھاڑ دیا, اگلے دن طرح جاگنگ زیادہ کر لی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور میرا نظریہ یہ ہے کہ انسان اپنی خوراک میں جو نیچرل چیزیں, مغز نہاری, نلی نہاری تو نیچرل ہے نا, وہ تو کوئی آرٹیفیشل چیز تو نہیں ہے نا. مغز اللہ کا بنایا ہوا, اس میں اونٹ کا گوشت ہوتا ہے, وہ کس کا بنایا ہوا؟ کولڈ ڈرنک اس میں ایک غلط چیز آ گئی ہے. تو اس کا پھر یہ ہے کہ آدمی ذرا ایکسرسائز کر لے, اس کو چل پھر لے, زیادہ اس کو مینج کر لے کسی طریقے سے. اب کیونکہ اتنا زیادہ پرہیز آج کل کیٹو ڈائٹ کے نام سے کچھ ڈاکٹر پرہیز بتا رہے ہیں, ان کی تحقیق ہوگی, میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا, لیکن وہ کہ وہ خوراکیں کھا کے آدمی کہتا ہے پھر ایسی صحت کا ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہر چیز سے انسان کیا ہو جائے, محروم ہو جائے. وہی بچوں والا لطیفہ یاد آتا ہے کہ وہ اسکول ٹیچر نے بچوں سے کہا کہ بچوں پرومس کرو کہ کبھی بھی سگریٹ نہیں پیو گے. بچوں نے کہا مس کبھی بھی نہیں پئیں گے. بچوں پرومس کرو ہمیشہ ابو امی کا کہنا مانو گے. بچوں نے کہا کہنا مانیں گے. بچوں پرومس کرو گرلز کا پیچھا کبھی نہیں کرو گے. انہوں نے کہا نہیں کریں گے. بچوں پرومس کرو ملک کی خاطر جان دینی پڑی تو جان دے دیں گے. انہوں نے کہا دے دیں گے, کرنا کیا ایسی زندگی کا ہم نے, جب کچھ بچا ہی نہیں ہے اس میں, تو جان دینے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن بچا ہی نہیں ہے. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ صحت تو ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے, ان سے پوچھیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, لیکن اتنا وہمی انسان بھی نہ ہو جائے کہ نیچرل چیزوں کو کیا کر دے, بالکل ہی اس کو چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائے. تو اس کا یہ ہے کہ اس کو تمیز سے مینج کرتا رہے, پھر بھی مر جائے تو مر جائے, کیا کرنا ہے بھائی. کیونکہ ایسی خوراکیں مارکیٹ میں آ گئی ہیں نا, گھاس پھوس پتے کھا رہے ہیں لوگ بیٹھ کے. میں نے تو چائنیز کی خوراکیں دیکھی ہیں, 100 سال زندہ رہتے ہیں, کھاتے کیا ہیں, گھاس پھوس ہے اور پتے ہی نظر آئے ہمیں, کچھ تربوز کے کچھ چھلکے ولکے ٹائپ کی چیزیں. اب ہو سکتا ہے کوئی اور چیز ہو, ہمیں تربوز کا چھلکا لگ رہا ہو وہ. تو میں نے دیکھا ہے چائنیز اور تھائی لینڈ کے لوگ نا یہ کھا رہے ہوتے ہیں تو 100 سال جیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یار اس سے بہتر ہے پراٹھے کھا کے مر جائے آدمی, اتنا بھی کیا ہے. لیکن اس کا یہ ہے کہ آپ کھانے کا ڈسٹینس کیا کر دیں, بڑھا دیں. آپ کھائیں اچھا لیکن کم کھائیں نا تھوڑا سا. تو خیر یہ ڈاکٹروں سے پوچھیں بھائی کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. مجھے تو وہ کافی کی بات ابھی آ گئی, کیونکہ لوگ پہلے ہی غصے کے مریض بنے ہوئے ہیں, ڈپریشن کے مریض بنے ہوئے ہیں. ایسی چیزیں پی پی کے ان کی ڈپریشن کم نہیں ہوتی بلکہ بولو بڑھ جاتی ہے, یہ کم نہیں کرتی ہیں. تو نیچرل دیکھو, مذہب خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے. مذہب آپ کے پاس آپشن چھوڑ دیتا ہے سوچنے کا. شرابی شراب کیوں پیتا ہے, وہ کہتے ہیں اس میں کیا خرابی ہے, وہ بحث کرے گا. کچھ لوگ بتائیں گے کہ یہ فائدہ مند چیز ہے, کچھ کہیں گے نقصان دہ چیز ہے. تو وہ اپنی دماغ استعمال کر کے پلس مائنس کر کے ایک فیصلہ کر کے کچھ چھوڑ دیں گے, کچھ پینا
شروع کر دیں گے. جو پینا شروع کرتے ہیں سوسائٹی کو کتنا نقصان ہوتا ہے. مذہبی آدمی کے پاس یہ آپشن ہے ہی نہیں. اس کے پاس 2 اور 2 4 کی طرح ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام, اے ایمان والو شراب اور جوا کیا ہے, حرام ہے. بس جب حرام ہو گئی تو اب ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے نا سوچنے کا کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. بس غلط ہے, جب اللہ نے کیا دیا غلط ہے تو کیا ہے, غلط ہے یہ. اب دیکھو جو لبرل طبقہ ہے ان میں پردہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اپنی بیویوں کو دوسرے کی بیویوں سے, دوسرے دوستوں سے ملانا, دوست کی بیوی آپ کی بیوی سے, آپ کی بیوی اس کے دوست سے, کزنیں آپس میں مل رہی ہیں, اکٹھے ڈانس بھی کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ یہ بحث کرتے ہیں کہ اس میں غلط کیا ہے. بھائی اگر کزن نے کزن کے سامنے ڈانس کر لیا, بہنوں کی طرح ہی ہے نا ہم لوگ, کوئی ہماری نظریں خراب تھوڑی ہیں. اس سے آہستہ آہستہ سوسائٹی کس کی طرف جا رہی ہے, تباہی کی طرف. زنا کے واقعات, گھروں سے بھاگنے کے واقعات, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی. جس لڑکی میں حیا نکل گئی, ابا اماں کے ساتھ تمیز سے بات اب وہ کبھی بھی نہیں کر سکتی. لیکن مذہبی لوگوں کے پاس اللہ کی کتنی بڑی رحمت کہ ان کے پاس یہ سوچنے کا آپشن بولو نہیں. کیوں آپشن؟ بھائی بیوی کو آپ نے دوست سے پردہ کرانا ہے, ختم. یہ کس کا حکم ہے؟ ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں دوست کی نظریں خراب ہیں, ہو سکتا ہے اس کی نظر آپ سے زیادہ اچھی ہو, وہ نہ بری نظر سے دیکھے. لیکن یہ آپشن ہمارے پاس اللہ میاں نے کیا کر دیا ہے, بھائی جوان بیوی ہے تو آپ کو اپنے دوست سے اس سے پردہ بولو کرانا ہے, ختم. میرے سارے گھر والے میرے بھائیوں سے پردہ کرتے ہیں الحمدللہ, ہماری بھابھی ہم سے پردہ کرتی ہیں. ہم سب جوائنٹ فیملی میں اکٹھے رہے ہیں. ہم لوگ 4 بھائی تھے اور میری والدہ کی 6 بہویں تھیں. یہ بھی پہلی تھی. حالانکہ 4 بھائی میں بہویں کتنی ہوتی ہیں, 4 بہو, اس وقت 6 بہو. اگر ابھی والدہ زندہ ہوتی تو ایک کیلکولیٹر خریدنا پڑتا ان کو بہوؤں کو گننے کے لیے. خیر, تو ہم ایک گھر میں رہے ہیں اور 4 بھائی اور والدہ کی بہویں کتنی, 6 بہویں. تو سب والدہ کی سب بہویں دیوروں سے جیٹھوں سے پردہ کرتی تھیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جوائنٹ فیملی میں پردہ ممکن نہیں ہے, یہ میں نہیں مانتا. ہم نے تو کر کے دیکھا ہے بھائی اپنے گھروں میں الحمدللہ. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی لڑکیاں جب دیور سے یا جیٹھ سے پردہ کرتی ہیں تو بڑا مسئلہ گھر میں یہ کھڑا ہوتا ہے کہ دیور یا جیٹھ کہتا ہے کہ کیا میں تمہیں برا آدمی نظر آتا ہوں جو مجھ سے پردہ کر کے بیٹھ گئی ہو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. ہماری نظریں کیا خراب ہیں؟ ہمیں باہر دیکھنے کے لیے بہت ساری عورتیں جو آپ پردہ کر کے بیٹھ گئی, ہمیں پتہ نہیں کیا سمجھ رہی ہو. یہ جب بحث گھر میں شروع ہوگی تو آپ پردے کا ماحول نہیں بنا سکتے. اسلام نے ہمارے لیے یہ بحث کا دروازہ کیا کر دیا, بولو بند. اسلام نے کہا بھائی عورت کا زینت اس کا بھائی, اس کا باپ, اس کا شوہر, اس کا بھتیجا, اس کا بھانجا, اس کا چچا, یہ دیکھ اس کے سامنے آ سکتی ہے, پوتے نواسوں کے سامنے بھی. اس کے علاوہ سارے اس کے لیے کیا ہیں, نامحرم. اب اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ دیور جیٹھ کی نظر اچھی ہے یا گندی ہے. بھائی اللہ کا حکم ہے بھابھی نے دیور سے پردہ کرنا ہے. تو مذہب والا آدمی جو مذہب کو فالو کرتا ہے نا, بہت سارے کنفیوژن اللہ نے اس کے لیے کیا کر دیے ہیں, آسان, ان سے نکلنا آسان کر دیا. وہ کہتے ہیں بھائی شریعت کا حکم ہے, ختم. تو سکون سے زندگی گزرتی ہے, گھروں کا ماحول اچھا ہو جاتا ہے. غیر مسلم لوگ نا پہلے یہ کزنوں سے پردہ ختم ہوا, پھر ناچنا گانا شروع ہوئے, اب اس کے بعد ان کے گھروں کا ماحول آپ غیر مسلموں کا جا کے دیکھو, گھروں میں محبتیں کیا ہو گئیں, ختم. خیر میں اب اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو یہ ڈپریشن کی بات چلی تھی نا, چھٹے مٹے لگا رہے ہیں, ان سے ڈپریشن ختم نہیں ہوگی. ان سے ڈپریشن کیا ہوگی؟ یونیورسٹی میں لڑکیاں مڑکیاں بھی آج کل چرس الحمدللہ پینا شروع کر دیا انہوں نے. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے, یعنی یہ طنز میں کہہ رہا ہوں میں کہ کیونکہ ہماری یونیورسٹیاں, ہمارے لبرل لوگ دینی مدرسوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بچوں کو بگاڑتے ہیں یہ. اور جب ہم یونیورسٹیاں گئے تو وہاں ہم نے جب دیکھا کہ یہ سب کچھ چل رہا ہے تو پتہ چلا کہ تمہارا بگاڑ اور ہمارے بگاڑ میں بھائی زمین آسمان کا فرق. ہم نے اپنے مدرسے کے دور میں ایک طالب علم کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا تھا, وہ بھی چھپ کے. اس کو بھی پتا تھا کہ میرے استاذوں کو پتا چل گیا تو میری ایسی کی تیسی ہو جائے گی, ماں باپ کو بھی نہیں پتا چلے. اور یونیورسٹی میں اگر آپ چلے جائیں نا تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی فری میں مل رہی ہو وہاں پہ کہ ایک سٹا آپ بھی لگا لیں. اللہ بچائے, یہ بہت برا ماحول ہے لیکن جا رہے. جب مذہب آپ کی سوسائٹی سے نکلے گا تو ایجوکیشن ہی آپ کی تباہی بربادی کا ذریعہ بن جائے گی. خیر ہم چل رہے تھے قربانی پہ, پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گئے ہم. آپ نے گچی پکڑ کے رکھی جی. میں تو چاہ رہا تھا کہ قربانی پہ آؤں نا, میں اب آ رہا ہوں قربانی پر. تو میں اصل بات آپ سے بتانا چاہ رہا تھا میرے بھائی,
اللہ میاں نے جو ہمیں پیدا کیا ہے وہ کس کام کے لیے؟ اپنی عبادت کے لیے. اللہ کیا چاہتے ہیں؟ کس کے غلام بن کے رہو؟ اللہ کے. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا اگر آپ اللہ کی غلامی نہیں کریں گے تو کلچر کے غلام بننا پڑے گا, خاندان کا غلام بننا پڑے گا, بڑی بڑی عالمی طاقتوں کا غلام بننا پڑے گا آپ کو. تو آزاد دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. آزادی کا لیبل لگا کے آزادی کی باتیں کی جاتی ہیں, حقیقت میں آپ کو ایک طبقے سے نکال کے دوسرے طبقے کا غلام بنایا جاتا ہے. جیسے آج کل کے مذہبی اسکالر تقلید کے بڑے خلاف ہیں کہ ان مجتہدین کی تقلید مت کرو. تو لیبل بڑا اچھا ہے کہ ہم تقلید نہیں کرتے, لیکن اصل میں مجتہدین کی تقلید سے ہٹا کے آج 15ویں صدی کے اسکالرز کا مقلد بنایا جا رہا ہوتا ہے. تو لیبل سب لوگ اچھے اچھے لگاتے ہیں, اس کے پیچھے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. وہ لگا رہے ہوتے ہیں اپنا فالوور بنا رہے ہوتے ہیں آپ کو کہ ہم جو قرآن و حدیث کی تشریح کریں نا وہ پہنانا آسان ہو جائے, ہم قرآن و سنت کے نام پہ جو بھی پہنا دیں یہ پہن لے. تو جب تک یہ ابو حنیفہ سے نہیں ہٹے گا ہمارا پہناوا پہنے گا نہیں. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو لیبل میرے بھائی سب کے پاس کیا ہیں؟ بڑے بڑے خاندانی قسم کے لیبل ہیں. تو پھر دیکھو کچھ بھی پہنا دیتے ہیں قرآن و سنت کے نام پہ, اور لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا تو وہ پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں. الحمد. تو اب جو بات چل رہی تھی وہ یہ چل رہی تھی کہ اللہ میاں چاہتے ہیں کس کے غلام بن کے رہو. وہ میں خاتون کا واقعہ بتا رہا تھا نا کہ خلا لے لیا, کورٹ نے فوراً کھڑاک سے خلا پکڑا دیا, بچے باپ سے محروم. اب جب بچیاں جوان ہوئی ہیں تو اب وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں. زندگی کس کی تباہ ہوئی ہے اس خلا کے نتیجے میں؟ مرد کی نہیں, عورت کی تباہ ہوئی ہے. مرد کی صحت پہ کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. تو اللہ میاں کا جو قانون ہے نا وہ عورت کے فائدے میں ہے. عورت جذباتی ہوتی ہے, وہ تھوڑے سے غم برداشت نہیں ہوتے, طلاقیں لے لے کے ادھر ادھر جانا. اگر وہ وفا کر لیتی, کچھ مرد کی کڑوی کسیلی برداشت کر لے تو عیاشی کس نے کرنی ہے؟ پھر اس عورت نہیں کرنی ہے. لیکن یہ کہ ہمارے یہاں نہیں سپورٹ کیا جاتا, بس عورت کے حقوق عورت کے حقوق, اس کا جو تباہی ہوتی ہے نظر آ رہی ہے سامنے. تو اللہ میاں کیا چاہتے ہیں میرے بھائی؟ الحمد سے لے کے والناس تک پتہ چلتا ہے کہ کس کے غلام بن کے رہو؟ بولو اللہ کے. اب اسلام چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی غلامی کریں, تو اللہ کہتے ہیں غلامی کا زبانی دعویٰ قبول نہیں ہے, پریکٹیکل کر کے دکھاؤ, پریکٹیکلی یہ شو کرو کہ میں کس کا غلام ہوں. بولو اللہ کا. اب اس کے لیے اللہ نے 2 طرح کے حکام دیے ہیں ہمیں. ایک احکام تو وہ ہیں جن کی کوئی لاجک بنتی ہے, جن کو ساری دنیا کہتی ہے ویل ڈن, بہت اچھا کام مسلمان کرتے ہیں. مثال کے طور پر مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں, اس سے غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے. ساری دنیا کیا کہتی ہے؟ اسلام کا یہ برا حکم ہے یا اچھا حکم ہے؟ بولو نا, اچھا حکم ہے بھائی. مالداروں کی زکوٰۃ نکلتی ہے, جاتی کہاں ہے؟ غریبوں کے پاس. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اللہ میاں نے ہمیں حکم دیا صدقہ فطر کا, عید سے پہلے صدقہ فطر نکالو. دنیا میں کسی غیر مسلم کو اس پہ کوئی اعتراض ہے؟ بولو نا, کوئی اعتراض نہیں ہے. دینا پڑے گا ہمیں, غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے. ہم اللہ کی غلامی بھی شو کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے آرڈر پہ ہم دے رہے ہیں. تبھی تو ہندو تھوڑی دیتے ہیں عید الفطر میں, عیسائی دیتے ہیں عید الفطر میں, مسلمان دیتے ہیں. یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے. اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ عید کی خوشیوں میں غریبوں کو شریک کرنے کے لیے کیا دو؟ صدقہ فطر. اور اللہ نے کہا جس کے جتنے زیادہ بچے ہیں وہ اتنا زیادہ صدقہ فطر دے. حیرت کی بات ہے یار. یا اللہ فیملی پلاننگ والے کہہ رہے ہیں کہ بچہ آنے سے غربت مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے, تو جس کے زیادہ بچے ہوں اس پہ تو کم ٹیکس ہونا چاہیے نا. ابے یار کیا کریں, کیسے سمجھائیں بھائی؟ اس کے آنے سے تو مہنگائی بڑھی ہے, باپ کی جیب پہ بوجھ آیا ہے. تو اسلام کہہ رہے جتنے بچے ہوں گے صدقہ فطر اتنا ہی زیادہ ہوگا. کیوں؟ اسلام کہہ رہے سورس آف انکم تمہاری زیادہ ہے کیونکہ تمہارے بچے زیادہ ہیں. یہ صرف پیٹ لے کے نہیں آئے, 2 ہاتھ اور 2 پاؤں لے کے بھی آئے ہیں. یہ سورس آف انکم ہے, یہ وسائل ہیں, یہ اثاثے ہیں, یہ ایسٹس ہیں. فیملی پلاننگ والا یہ تو بتائے گا بچہ پیٹ لے کے آتا ہے, یہ نہیں بتاتا کمانے کے لیے 2 ہاتھ اور 2 ٹانگیں بھی لے کر آتا ہے. اور ایسے 2 ہاتھ اور ایک پیٹ ایک ہوتا ہے, کمانے کی پاور 10 آدمیوں کو کھلانے کی طاقت لے کے آتا ہے. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تبھی سب سے زیادہ اس محلے میں الحمدللہ صدقہ فطر میرا نکلتا ہے, الحمدللہ. اور صدقہ فطر جرمانہ نہیں ہے, کیونکہ عید کے دن جرمانے نہیں لیے جاتے, عید کے دن شکرانہ ہوتا ہے. تبھی صدقہ فطر کا دوسرا نام کیا ہے؟ شکرانہ. تو اللہ نے کہا جس کی اولاد زیادہ ہے اس پر شکر بھی زیادہ ہے.
اس سے پتہ چلتا ہے اسلام میں اولاد کی کثرت یہ نعمت ہے, یہ ٹینشن یا بوجھ نہیں ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. خیر آپ کی اسپیڈ میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا, ہمیں پتا ہے. آپ 2 بچے ہی اچھے لے کے چلیں, پھر بڑھاپے میں ترسو گے, آپ جوانی میں بھی ترسو گے. بچوں سے تو گھر میں رونق ہوتی ہے یار, آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں. تو خیر توکل نہیں ہے, دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے, بس وہی کیلکولیشن لے کے چلے رہتے ہیں. تو پڑے رہو پھر کالو کا لیٹر لے کے, اتنے پیسے ہو گئے, اتنے بچے ہو گئے, اتنی بیویاں ہو گئی, یہ بچ رہا ہے. تو ابے بھائی یہ اس کا تعلق اللہ پہ توکل سے, شادیاں بھی کرتا جا, بچے بھی پیدا کرتا جا, رزق کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے, کھلتے چلے جائیں گے. کچھ اللہ بھی تو ہے نا, اللہ کو مانو بھی تو, اور خوش رہو یار. غربت بھی ہے تو کیا ہے, بیسک ضرورتیں الحمدللہ پوری ہوتی رہیں گی. بہت زیادہ ہو گیا نا تو ٹماٹر بیچو گے, یہی ہوگا نا. تو کیا ٹماٹر والے جنت میں نہیں آئیں گے؟ کیوں اپنے آپ کو یہ اتنا فن خان بنا لیا ہے کہ جی میں سفید کالر اور کالر اونچے کر کے میں کیوں ٹماٹر؟ بھائی ٹماٹر والے بھی تو ہوتے ہیں. اللہ اس کی تو اللہ تعالیٰ بچائے گا انشاءاللہ, اللہ مدد کرتا ہے. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو خیر اللہ میاں کیا چاہتے ہیں, اللہ کے غلام بن کے رہو, تو اس غلامی کو ثابت کرو اپنے عمل کے ذریعے. تو عمل 2 طرح کا اللہ نے دیا. ایک عمل وہ جس پر سب کی طرف سے بلے بلے ہوگی, سب کہیں گے ویل ڈن. زکوٰۃ دینا, صدقہ فطر دینا, رشتہ داری جوڑنے کے لیے ان پہ خرچ کرنا, یہ سارے کام وہ ہیں جس پر غیر مسلم بھی خوش ہوتا ہے, مسلم بھی. اللہ میاں نے کہا کچھ کام ایسے آرڈر کروں گا جس پہ غیر مسلم کو اعتراض ہوگا اور تمہاری بھی عقل کہے گی یہ میری سمجھ میں کام نہیں آ رہا. وہ کام ہوں گے جن کے کرنے سے یہ پتا چلے گا کہ تم اپنے آپ کو کس کا غلام سمجھتے ہو, اللہ کا. کیونکہ غلام کے پاس نو کا آپشن بھی نہیں ہوتا, اور غلام کو اس کی بھی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کے آرڈر کی لاجک آپ سے پوچھنا شروع کر دے. دیکھو فوج میں بڑی اطاعت ہوتی ہے نا آفیسر کی. میدان جنگ میں آفیسر نے فوجی سے کہا وہاں جا کے لڑو, وہ کہہ رہا سر وجہ کیا ہے اس کی, کائنڈلی آپ مجھے وجہ بتائیں گے, میں ادھر کیوں جاؤں, میں ادھر جاؤں گا. چلے گا 2 دن, وہ کورٹ مارشل ہو جائے گا. اللہ میاں کہتے ہیں تم کس کے غلام ہو, میرے غلام. جب میں آرڈر دوں گا نا تو تمہارے پاس کیوں کا آپشن نہیں ہے. شیطان میں آدم میں یہی تو فرق ہے. اللہ میاں نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو, فرشتوں نے کہا کہ کیوں, ہم نور سے بنے ہوئے, یہ مٹی سے ہمارے سامنے. دیکھو آفس میں کوئی نیا امپلائی آ جائے نا, اس کی تنخواہ پرانوں سے زیادہ ہو, پرانے والے کہیں گے یہ نیا آیا ہے اور اس کو ڈبل تنخواہ دے رہی, ہم 20 سال سے جھک مار رہے ہیں یہاں پہ. اعتراض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہاں اعتراض بنتا ہے, کیا کریں, کیونکہ آپ باس کے غلام نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہی اعتراض فرشتے بھی کر سکتے تھے, اے اللہ ہم ہزاروں سال سے تیری عبادت کر رہے ہیں, ہمیں تو نے نور سے بنایا, لائٹ سے بنایا, اور یہ ہمارے سامنے ایک سڑے ہوئے گارے سے, بدبودار گاڑے سے, گارا جو مٹی کا ہوتا ہے جس میں سڑان پیدا ہو گئی تھی, اس سے تو نے ہمارے سامنے اس کو بنایا, اب تو ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اس کو ہم سجدہ کریں. تو یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. لیکن فرشتوں نے ایسا اعتراض بولو نہیں کیا. کیوں؟ فرشتے کہتے تھے, مانتے تھے کہ ہمیں بنایا اللہ نے ہے, اس کی مرضی بھائی, جو آرڈر ہمیں دے گا ہم اس کو بجا لائیں گے, چاہے ہماری کھوپڑی میں آئے یا نہ آئے. شیطان نے کیا کہا؟ شیطان نے کہا کہ بھائی وہ ہمارے ایک استاذ ہے, میں نے ان سے, شیطان پہ مجھے مذاق یاد آیا, وہ میں ہمارے ایک استاذ آج کل طبیعت خراب ہے تو ان کی جگہ بخاری میں پڑھا رہا ہوں نا, تو بخاری میں ایک باب آیا صفت ابلیس, ابلیس کے اوصاف. تو شیطان نے کیا کہا بھائی؟ شیطان نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, مجھے آگ سے بنایا, میں پرانا ہوں, یہ بھی نیا میرے سامنے آیا, یہ مجھے سجدہ کرے نا, میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ اب ہونا یہ چاہیے تھا اللہ میاں بیٹھ کے شیطان کو سمجھاتے کہ نہیں, اصل میں بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ بعد میں پیدا ہوا ہے یا یہ مٹی سے بنایا ہے, لیکن اصل میں اس کا جو میں نے دماغ دیا ہے, اس میں جو علم کی صلاحیت دی ہے وہ تم سے زیادہ. لیکن اللہ میاں نے شیطان کے سامنے ایسی کوئی لاجک پیش, یار آپ لوگ جملہ مکمل کر لیا کریں, نہیں کی ہے. اس کو سمجھایا نہیں بٹھا کے کہ ایکچولی یہ بات تو تمہاری فی نفسی درست لگتی ہے مجھے, لیکن ایک دوسرے پہلو سے غور کرو. کیوں؟ وہ اللہ ہے. وہ کون ہے؟ وہ خدا ہے. وہ پھر خدا کس بات کا بھائی اگر وہ بیٹھ کے سمجھانا شروع کر دے. اس لیے میں خواتین سے کہتا ہوں گھر میں شوہر کی اطاعت کرو. بعض دفعہ شوہر ایسی بات کہہ رہا ہوتا ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی, پھر بھی مان لو, کیونکہ سربراہ کون ہے؟ سربراہ کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ حرف آخر اس کا فیصلہ ہوگا. اگر ہر بات وہ گھنٹوں بٹھا کے سمجھائے گا تو وہ سربراہ نہیں ہے, وہ خانسامہ ہے, وہ مکھنچو ہے,
اس کو آپ کچھ بھی نام دے سکتے ہو. سربراہ کا مطلب پاور ہے اس کے پاس, ڈیسیژن پاور ہے اس کے پاس. ہاں خلاف شرع کام کا حکم نہ دے رہا ہو, کوئی ظلم نہ کر رہا ہو. نارملی اگر وہ کوئی بات کا آرڈر کرے گا تو گھر کے افراد پر اس کا حکم ماننا لازم ہوگا شریعت کی روح میں, تاکہ سربراہ تو, اب تو گھر میں سربراہ ہی کوئی نہیں ہے تو گھر پھر تباہ ہوتے ہیں اس طریقے سے. تو اللہ میاں نے شیطان کو سمجھایا نہیں کہ دیکھو یوں ہے. اللہ میاں نے کہا کہ فخرج منہا فإنک رجیم, تو مردود ہے آج سے, دفع ہو جائے یہاں سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ شیطان کو پھر بھی عقل نہیں آئی کہ اللہ غصے میں ہے, میں سوری کر لوں. شیطان نے کہا ایک تو میں بات ٹھیک کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, اوپر سے بجائے اس کے کہ مجھے سمجھایا جائے, یہ میرے اشکال کو دور کیا جائے, الٹا مجھے دھتکارا جا رہا ہے. اب اللہ کو تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا نا. شیطان نے کہا یہ سب کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ جو نیا امپلائی آیا ہے نا, جس کی وجہ سے میری تنخواہ اس کو ڈبل دی جا رہی ہے, اب باس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو اس کی جڑیں کاٹنا. لوگ دفتروں میں بھی تو یہی ہو رہا ہوتا ہے. تو شیطان نے کہا اب خدا کے ساتھ تو کچھ نہیں کر سکتا میں, اس آدم کو نہیں چھوڑوں گا میں. اب تک اکڑا ہوا ہے, اب تک اکڑا ہوا ہے شیطان. تو اللہ میاں نے اس میں ایک سبق دے دیا کہ میرے کچھ احکام ایسے ہوں گے جن کی لاجک تمہاری سمجھ میں بولو نہیں آئے گی. تو جو میرے بندے ہوں گے مجھے مانیں گے, وہ لاجک جانے بغیر میرے حکم پر عمل کریں گے. قربانی بھی انہی اور حج بھی انہی حکام میں سے ایک حکم ہے. حج میں ہم شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں, وہاں کوئی شیطان نہیں ہے بھائی. ایک سعودی حکومت نے یہ لگایا ہوا ہے پتھر. ونس اپون اے ٹائم یہاں شیطان تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے مارا تھا, اب تھوڑی وہاں شیطان ہے. اب تو وہ پتھر اس لیے لگا ہوا ہے تاکہ کسی اور بندے کو نہ مار دو آپ شیطان کے. تو ایک نشانی لگا دی بھائی یہاں مارنا ہے پتھر, ورنہ پاکستانی پتہ نہیں کدھر کدھر جا کے مار رہے ہوتے. پی ٹی آئی والے مسلم لیگیوں کو مار رہے ہوتے ہیں, مسلم لیگ والے پی ٹی آئیوں والے کو, اور شیطان پر رکھ کے آ جاتے. تو ہمارے یہاں تو اختلاف اعتدال سے نہیں ہوتے نا. تو وہاں حکومت سعودیہ نے نشان لگایا, ورنہ وہاں اصل میں کوئی نشان بھی نہیں تھا, اور وہاں ابھی شیطان ہے بھی نہیں. لیکن حکم دیا گیا کیا کرنا ہے بھائی. اب بے وقوف لوگ کہتے ہیں کیسا حکم ہے یار, جا کے پتھر مارو, اس کے لیے ہم 10-15 لاکھ روپے خرچ کرنے آئے ہیں یہاں پہ. لیکن جو خدا کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں جو خدا کہے گا ہم وہ, ان کو اس عبادت میں بڑا مزہ آتا ہے. خدا کی قسم, حج میں جو رمی کے وقت ایمان بنتا ہے نا, وہ کسی اور موقع پہ وہ جذبات پیدا نہیں ہوتے. لاکھوں لوگ ایسے دیوانوں کی طرح اٹھا کے کنکریاں, یا اللہ یہ 7 کنکریاں مارنے کے لیے 18 لاکھ روپے خرچ کر کے آئے ہیں. ہاں بھائی اسی کام کے لیے, کیونکہ یہ کنکری برائے کنکری نہیں ہے. یہ آرڈر کس کا ہے؟ یہ خدا کا حکم ہے, اس نے بولا ہے یہ کام کرو. تو جو اللہ کے ماننے والے, ان کے لیے یہ کنکری کا عمل ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. جو نہیں ماننے والے وہ لاجک کی تلاش کرتے رہتے ہیں, یار اس کام, ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے ہیں لبرل لوگ, ابے یہ کیا ہے یار, عرفہ میں جا کے بیٹھ گئے, دھوپ میں جا کے بیٹھ گئے, اور بغیر سلے ہوئے کپڑے پہن لیے, بس وہ چادریں 2 باندھ لی, کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی مینا سے نکل کے ادھر جا رہے ہیں, کبھی مینا میں آ کے بیٹھ رہے ہیں. کیا ہے یار, یہ بور ہو جاتے ہیں لوگ, ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ اس کی لاجک کیا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا. اسی وجہ سے بہت سے حج کرتے ہی نہیں ہیں. لیکن جو اللہ کو ماننے والا ہے وہ کیا کرتا ہے, بھائی اللہ نے حکم دیا مینا جاؤ, اب میں مکہ میں نہیں ٹھہروں گا, مینا جاؤں گا. اللہ نے حکم دیا وہاں سے کہاں جاؤ, مکہ میں جاؤ, تو وہ مکہ جائے گا. اللہ نے حکم دیا اب طواف کرو, اب وہ طواف کرے گا. اللہ نے حکم دیا اب سر منڈاؤ, وہ کیا, اب بتاؤ سر منڈانا کیا عبادت ہے بھائی؟ اسلام تو زینت کو پسند کرتا ہے. سر منڈانا عام حالات میں کوئی سنت عمل نہیں ہے. نبی نے ہمیشہ بال رکھے ہیں, لیکن حج عمرے کے موقع پہ سر منڈا لیا, یا قصر کیا. قصر بھی جائز ہے, بال چھوٹے کرانا بھی جائز ہے. کیونکہ مجھ پہ لوگ طنز کر رہے ہوتے ہیں جب میں عمرہ کر کے آتا ہوں, کہتے ہیں اس میں تو 6 عمرے اور ہو سکتے ہیں, ابھی اتنے بڑے بال ہیں کہ 6 عمرے اور ہو سکتے ہیں. تو شروع میں ہم نے ٹینٹ کرا لی تھی, اب قصر کر لیتے ہیں. تو خیر, تو قربانی بھی اسی طرح ہی ہے. اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو ذبح کرو. ابراہیم نے اللہ سے کوئی لاجک نہیں پوچھی, ورنہ تو سب سے زیادہ اللاجیکل کام تو وہ تھا. آج غیر مسلم ہم سے کہتا ہے اتنے ہٹے کٹے جانور, یہ جانور ہم اسٹور کر لیتے, پورے سال میں غریبوں کو کتنا فائدہ ہوتا, گوشت سستا ہو جاتا. تم ایک ہی دن میں کروڑوں اربوں جانور کاٹ دیتے ہو, اور حج کے موقع پہ کتنا کٹتا ہے ایک ہی دن میں. یہ سارا جانور, یہ دنیا میں ایک بہترین غذا ہے گوشت, جو سب سے زیادہ کھائی جانے والی پروٹین والی غذا ہے. تم اس جانور کو ہلاک کر دیتے ہو, کاٹ دیتے ہو, ان کا کیا قصور ہے؟ ہم کہیں گے بھائی پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. وہ ویسے بھی تو مار سکتا ہے نا. اور اس میں ان جانوروں کا حقیقت میں فائدہ ہے.
फायदा है, वरना जिन जगहों पे जानवर नहीं कटते उनमें उन जानवरों की हालत तो देखो। क्योंकि ये जो जानवर है ना, 4 किस्म के जानवर, ये अल्लाह ने पैदा कटने के लिए, अगर इनको नहीं काटेंगे तो ये बड़ी कसमपुरसी में सिसक सिसक के मरेंगे ये, क्योंकि इन जानवरों का पेट इंसान भर सकता है, ये पालतू जानवर हैं, और इंसान जब तक पालेगा नहीं, जब तक इंसान का इसमें फायदा नहीं होगा, फायदा नहीं होगा तो पालेगा नहीं, और पालेगा नहीं तो ये भूखे मरेंगे। आप देख लो ना, जिन इलाकों में इन जानवरों पे पाबंदी है गोश्त खाने पर, उन इलाकों में ये गाय भैंसे बूढ़े होके तड़प तड़प के सिसक सिसक के मरते हैं। ये वो एक अलग टॉपिक है, इसमें हिकमतें क्या हैं। अभी तो हम ये बता रहे हैं कि कोई हिकमत ना भी हो, हम किसके ऑर्डर को फॉलो करते हैं। खुदा ने हुक्म दिया ये जानवर मैंने पैदा किए, इनको मैंने तुम्हारे लिए मुसख्खर किया, तो बकरीद के 3 दिनों में अल्लाह को जानवर का खून बहाने से ज्यादा कोई अमल महबूब नहीं है। अब गैर मुस्लिम हमसे कह सकता है कि ठीक है, अगर आपने जानवर काटना ही है तो कुछ डिसेबल जानवर होते हैं, कुछ लंगड़े होते हैं, कुछ काणे होते हैं, वो वैसे ही ज़ाया होने वाले हैं, तो उनको काट दो ताकि उनका गोश्त काम आ जाए। अल्लाह मियाँ ने कहा ना 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 ना, जो लंगड़ा है वो बोलो नहीं चलेगा, जो अंधा है वो नहीं चलेगा। भाई ऐसा ही होता है ना, हमारे यहाँ तो जो मुर्गी बीमार होती है काटना ही है उसका इलाज, क्योंकि वो तो वैसे ही मर जाएगी। अभी हमारी एक मोरनी मर गई, हमें अफसोस ये हुआ कि पहले हम काट देते तो अच्छा था, काम आ जाती। समझ में आ रही है बात? तो होना तो ये चाहिए था बीमार जानवर, लंगड़े जानवर, काणे जानवर, जो वैसे ही किसी काम के नहीं है, तो अब चलो उनको काट के क्या कर लो, किसी ठिकाने लगा दो। अल्लाह ने कहा ना ना, मुझे सही सालिम जानवर चाहिए, ठीक है ना, हट्टा कट्टा, दुनिया की चीखें निकल जाएं कि मुसलमान कर क्या रहा है। पूरी दुनिया में ये हट्टे कट्टे बैल, ऊंट 5 साल में जाके तैयार होता है, 2 दांत का, बच्चा भी नहीं ज़बा करना, कम से कम 2 साल का बैल हो, बकरा 1 साल का हो, वरना लोग क्या करते, छोटे छोटे बच्चे जिन पे अभी पैसा खर्च ही नहीं हुआ उनको ज़बा कर देते। ना 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 ना, तैयार हो चुका हो, भरा हुआ जानवर हो। बाज ऐसे जानवर होते हैं लोग मजाक उड़ाते हैं मोहल्ले वाले के, सूप बना के पी ले भाई तू इसका, ठीक है ना। अल्लाह मैंने क्या कहा, अच्छा जानवर हो। तो ये बात बज़ाहिर इलॉजिकल है, लेकिन मुसलमान का खुदा से रिश्ता है। और आपको पता है कुर्बानी का हुक्म यहूद और नसारा को भी हुआ था, लेकिन उनके यहां गामदी साहब जैसे स्कॉलर्स पैदा बहुत पहले हो गए थे। उन्होंने एक्चुअली करके ना सारे कुरान और सुन्नत का बेड़ा गर्क कर दिया उनके स्कॉलर्स ने, जो अब गामदी साहब कोशिश में लगे हुए हैं। क्योंकि हर शरीयत के हुक्म में ना वो उनकी एक अपनी वो होती है, एक्चुअली ये तो इसलिए था, एक्चुअली ये तो इसलिए था, एक्चुअली ये तो इसलिए था। तो कभी हदीस को मान रहे हैं, कभी हदीस को नहीं मान रहे। जो हदीस उनके फेवर में जाएगी वो हदीस हुज्जत है, जो हदीस गामदी साहब के फेवर में नहीं जाएगी तो हदीस वो हुज्जत नहीं है। तो बहुत सारे मसाइल का इनकार कर दिया गामदी साहब ने जो इजमाए उम्मत से साबित थे। गामदी साहब से किसी ने पूछा कि कुरान और सुन्नत में तो है कि बच्चे ज़्यादा पैदा करो, तो आप क्यों कहते हैं कि ये इस ज़माने में नहीं है? तो उन्होंने कहा एक्चुअली उस ज़माने में जंगों में लोग मर रहे थे, तो उस ज़माने में एक्चुअली ज़रूरत थी। वो इस तरह का उन्होंने बयान दिया कि वो जो है वो, हालांकि उस ज़माने में गुर्बत आला सतह पे थी। आप कहते हो बच्चे रोको गुर्बत की वजह से, उस ज़माने में ऐसी गुर्बत थी कि कुरान कह रहा है वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, गुर्बत की वजह से अपने बच्चों को कत्ल मत करो। वो ऐसे गरीब कौम थी जो गुर्बत में अपने बच्चों का मर्डर कर रही थी। उस कौम को हुक्म दिया गया तज़व्वजुल वदूद अल वलूद, कसरत से औलाद पैदा करो। गुर्बत इंतहाई आला सतह पे थी। इसमें अल्लाह ने बता दिया कि 15वीं सदी में ऐसे लोग पैदा होंगे जो कहेंगे कि जी वो तो जंगों में जरूरत थी। तो अल्लाह ने बता दिया कि 15वीं सदी में ऐसे लोग पैदा होंगे जो कहेंगे महंगाई की वजह से बच्चे रोको। तो अल्लाह ने बता दिया कि ऐसे दौर में बच्चे पैदा करने की तरगीब दे रहा हूं जो गुर्बत की सतह इंतहाई उरूज पर थी। लोग अपने बच्चों को ज़बा कर रहे थे पैदा होने के बाद। उसमें हुक्म है कि अल्लाह पे तवक्कुल करो और औलाद बढ़ाओ। आज हर आदमी की तोंद भरी हुई है, भूख से कोई नहीं मर रहा, सारे खा के मर रहे हैं। उसमें ऐसी बात करना कि गुर्बत महंगाई है, नस्ल रोको, ये अल्लाह के गजब को दावत देने वाली बात है। तो इस्लाम के हर हुक्म, आजकल के जो नए नए स्कॉलर्स आ रहे हैं ना, एक्चुअली करके सारे हकाम का क्या कर दिया, बोलो बेड़ा गर्क। कल आपका रमजान, कल आपका पेपर है, आज आप रमजान का रोजा छोड़ सकते हैं, गामदी साहब का कौल है। इस्लाम क्या कहता है, आप रोजा छोड़ सकते हो रमजान का सफर में और बीमारी में। पेपर की बेस पे आपको रोजा छोड़ने की इजाजत बोलो नहीं है। रमजान का तो रुकन है ना इस्लाम का, कितना बड़ा फतवा दे दिया आपने बैठे बैठे। तो
یہود و نصارہ میں ایسے اسکالرس پیدا ہوئے, انہوں نے بھی قربانی, جو ان کو اچھا نہیں لگتا تھا ہم بکرے لا کے کاٹ رہے ہیں, قربانی کا حکم تمام امتوں میں رہا ہے, لیکن انہوں نے ایکچولی کر کے اصل میں تو غریب کا مقصد ہے, غریب کا پیٹ بھرنا چاہیے, تو ایکچولی غریب اس سے بہتر ہے اتنے کا بیل لے کر آ رہے ہو, بہتر نہیں کسی غریب کو کھانا کھلا دو اتنے کا, یا کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دو. ہم کہتے ہیں ضرور کراؤ, بقرعید کے بعد کرا دو. آئی بات سمجھ میں؟ شادی صرف بقرعید کے 3 دنوں میں نہیں ہوتی. دوسری بات یہ کہ آپ ایک جانور کر لیں, قربانی کی سنت بھی ادا ہو جائے گی, اور باقی پیسے کیا کر لیں, غریبوں کی مدد میں لگائیں. یہ فرض کیوں کر لیا گیا ہے کہ جو قربانی کرے گا وہ غریبوں کی مدد نہیں کرے گا؟ اور دوسری بات یہ کہ اسی گوشت سے بھی تو غریبوں کی مدد کی جا سکتی ہے. تو جب تک آپ قربانی نہیں کریں گے قربانی کا فریضہ ادا نہیں ہوگا. غریب کی مدد بھی کریں, لیکن شریعت کے ایک حکم کی وجہ سے شریعت کا دوسرا حکم چھوڑا نہیں جا سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہمارے نبی سے زیادہ غریبوں اور مسکینوں کا خیال کرنے والا کوئی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھاتے تاکہ قربانی جلدی ہو سکے. اس کے بعد آپ اس وقت تک کھاتے کچھ نہیں تھے جب تک جانور ذبح نہ ہو جائے, اور اس بقرعید کے گوشت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا کیا کرتے تھے بقرعید کے دن. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟ اور ہمارے لیے ایام تشریق کے اللہ نے روزے حرام کر دیے. کیوں حرام کیے؟ بقرعید کا روزہ جائز ہے, بقرعید کے اگلے دن روزہ جائز ہے, اس سے اگلے دن جائز ہے, اس سے اگلے دن جائز ہے, 4 دن حرام ہے روزہ. حالانکہ بقرعید 3 دنوں کی ہوتی ہے, لیکن گوشت کے اثرات چوتھے دن بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر وہ فریزر اور تازہ 4 دن تک رہتا ہے گوشت. باقی ہماری قوم جو کر رہی ہے وہ تو آپ کو پتا ہے, ایک آدمی نے بکرا ذبح کیا, خواب آیا تو جنت میں وہ بکرا ایک ٹانگ کے بغیر گھوم رہا ہے. 2 مہینے بعد اس نے خواب دیکھا کہ اس کا بکرا 3 ٹانگوں پہ گھوم رہا ہے جنت میں. اس نے کہا یار یہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا ابھی تو لیگ پیس جو ہے نا ابھی تک تیرے فریج میں پڑا ہوا ہے. ایک ران 6 مہینے ہو گئے وہ تیرے فریزر سے نکلی نہیں ہے, وہ کھائے گا تو پھر یہ بھی یہاں کے لگے گی. خیر یہ لطیفہ ہے, اس کی حقیقت نہیں ہے. تو 4 دن تک اللہ نے روزے کو کیا کر دیا؟ بولو حرام. تاکہ اللہ کے لیے تم نے جو جانور قربان کیا ہے یہ دیا اللہ کو ہے. اب اللہ کہتا ہے اب یہ میری ملکیت میں, اب میری طرف سے کیا ہے؟ ضیافت ہے, یہ میری طرف سے میزبانی ہے. کھاؤ کلو منہا, خود بھی کھاؤ, واطعموا البائس الفقیر, اور محتاجوں کو بھی رج کے کھلاؤ. رج کے کھاؤ تے رج کے کھلاؤ. تو یہ کھانے پینے کے دن ہے, روزہ رکھنے کے دن. روزہ رکھا تو اللہ کی دعوت سے اعراض لازم آئے گا. تو یہ میرے بھائی جب تک ہو نہیں سکتا جب تک جانور کٹے نہیں. سمجھتا ہے بات کو؟ تو اب لاجک سمجھ میں آئے نہ آئے, ہم طیبوا بہا نفسکم, حدیث میں آتا ہے خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو. اور جو لوگ کہتے ہیں جانور پہ ہمیں ترس آتا ہے, اگر اس جانور کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیں نا تو جو بڑھاپے میں اس پہ آپ کو ترس آئے گا نا وہ اس سے زیادہ ہوگا, کسی کے کام کا بھی نہیں رہے گا. آپ دیکھ لو انڈیا میں جو بوڑھے جانور ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, کیونکہ جب وہ انسانوں کے کام کے نہیں ہیں تو بوڑھے ہو جاتے ہیں, بڑھاپے میں کوئی ان کا خیال نہیں کر رہا. اپنے ماں باپ کا آج کل لوگ خیال نہیں کر رہے, بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا رہے ہیں. تو گائے کو بڑھاپے میں کون پالے گا؟ ابے کیا ہو گیا؟ تو وہ مر رہی ہوتی ہیں, پڑی ہوئی ہوتی ہیں سسک کے. تو جب اللہ نے ان کو ہمارے لیے پیدا کیا تو ہم, آپ جو کہتے ہیں نا اتنے جانور پیدا ہو کے کٹ جاتے ہیں, بھائی یہ پیدا اس لیے ہوتے ہیں کہ کٹ رہے ہیں. اگر یہ کٹنا بند ہو جائیں گے تو ان کی نسل بھی کم ہو جائے گی, پھر یہ اتنے پیدا ہی نہیں ہوں گے. تو اس لیے قربانی خوش دلی کے ساتھ کیا کریں. اور اس میں ایک بڑی حکمت ہے, ہمیں گوشت کھانے کو ملتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ میاں مسلمان کو سبزی خور دیکھنا نہیں چاہتے, اللہ میاں مسلمان کو گوشت خور دیکھنا چاہتے ہیں. دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں, کچھ ویجیٹیرین ہوتے ہیں جو گھاس پھوس کھاتے ہیں, پتے کھاتے ہیں, وہ گوشت بالکل بھی نہیں کھاتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گوشت کو پسند کرتے ہیں. ہمارے نبی کی جو صفات ہیں, قرب قیامت میں ایک نبی آئے گا پچھلی کتابوں میں, وہ گوشت خور نبی ہوگا. ہمارے نبی نے اونٹ, اچھا گوشت بھی گوشت ہونا چاہیے, مچھلی اٹس ناٹ کالڈ گوشت, فش بھی ویسے گوشت کہتے ہیں, لیکن جو لحم ہے نا عربی میں, لحم التحام سے نکلا ہے. التحام گھمسان کی جنگ کو بولتے ہیں عربی میں. تو لحم میں بھی کیا ایک شدت پائی جاتی ہے گوشت میں. یہ شدت گائے میں, اونٹ میں, دمبے میں, بکرے میں پائی جاتی ہے, مرغی میں اور مچھلی میں نہیں پائی جاتی. کھائیں مرغی مچھلی بھی, قربانی ان کی نہیں ہوگی. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ زیادہ پروٹوکول ان 4 جانوروں کو دے رہے ہیں. گوشت کھانا ہو تو اونٹ کا کھاؤ, یا
बछिया बछड़े का खाओ या दुम्बे का भेड़ का खाओ या बकरे का खाओ। आज क्या खाया जा रहा है? बच्चों को तो खिला ही नहीं रही ये चीजें, और खिलाते भी कैसे? सारा फैट उसका निकाल के ना, बिल्कुल जो असल उसकी जो ताकत थी जिसमें। दुम्बे की चर्बी महंगी हो गई सौराब गोट में, जब से मेरा बयान दुम्बे की चर्बी के फजाइल पर आया है। मैं गया चक्की खरीदने, उसने कहा मुसाब आपका बयान आया था ना चक्की के फजाइल, दुम्बे की चक्की में। वाकई ये जो दुम्बे की चक्की है, इसकी जो चर्बी है, ये बहुत जबरदस्त चीज है, खाया करो इसको, फिर वर्जिश भी करो, ऐसा ना हो धमाके से फटफटा के हलाक हो जाओ। तो हमें अल्लाह गोश्तखोर देखना चाहते हैं। क्यों? गोश्त खाने से जिस्म पे गोश्त चढ़ता है, जिस्म में ताकत आती है। आज तो मेडिकल साइंस लोगों को सब्जियों से हटा के किस पे ला रही है? गोश्त पे ला रही है। सब्जियां भी खाएं, हमारे नबी ने सब्जियां भी खाई हैं, खजूर खाई है और बहुत सारी चीजें, लेकिन गोश्त मुसलमान के मजहब का एक हिस्सा है। जितनी भी इस्लामी दावतें हैं ना, उनमें गोश्त का तस्करा मिलेगा आपको। सब्जियां खाएं आप, हम नहीं मना कर रहे, जरूरी है सब्जियां खाना भी, लेकिन मुसलमान गोश्त से अवॉइड कर नहीं सकता। एक्चुअली क्यों नहीं अवॉइड कर सकता? 4 दावतें हैं, बस वो बता के मैं बयान खत्म करता हूं। इस्लाम में दावत है बकरीद के मौके पे, उसमें क्या दाल चावल का हुक्म है? गोश्त। जब तक ये 4 बड़े जानवर नहीं कटेंगे, कुर्बानी का फरीजा अदा नहीं। उसमें भी चिकन नहीं है, चिकन नहीं है, वो गोश्त जिसमें लहम हो। लहम का मतलब इल्तिहाम, शिद्दत पाई जाए। खाओ तो पता चले कुछ खाया है। दुम्बा खाओ तो पता चलता है कि खाया है। गाय खाओ तो पता चलता है, ऊंट खाओ तो। मुर्गी से कभी पता चलता है, कभी नहीं चलता। वो तो हल्की चीज है ना वो। दूसरा दावत है इस्लाम में वलीमे की। जब आपकी शादी होगी, इस्लाम कहता है आपने क्या करना है, जब भी होगी। एक साहब को हंसी आई, मैंने कहा जब भी, तो वो हंस रहे हैं। जब भी आपकी शादी होगी आपने क्या करना है? वलीमा करना है। और वलीमे के बारे में भी तरगीब यह है, औलिम वलौ बिशातिन, अगरचे एक बकरा करो। तो वहां भी असल क्या है वलीमे में? गोश्त। ये मजहबी दावतें हैं ना भाई। आपका बच्चा पास हो गया, आप दावत करोगे, मजहबी दावत थोड़ी है। कोई सुन्नत दावत तो आप खुशी में कर रहे हो, करो, कोई मना भी नहीं है। लेकिन मजहब ने जिन दावतों को प्रोमोट किया है वो कौन सी हैं? वो ये 4 दावतें हैं। बल्कि इससे पहले, सबसे पहले हज के मौके पे दमे शुक्र, जो आपने एक सफर में हज उम्रा किया, वहां क्या कटेगा? ये मसनूई जिंदगी। आपको पता है माहिर नफ्सियात कहते हैं कि जानवर पालने वाले लोगों में नफ्सियाती बीमारियों में मुब्तला होने का अंदेशा कम होता है, समझते। और कुत्ते पालना ना शुरू कर दो। कुत्ते पालना इस्लाम में जायज़ नहीं है, हराम जानवर है, उसमें रूहानियत नहीं है। ये जो हलाल जानवर है ना, जिसमें अल्लाह ने बरकत रखी है, इनके दूध में, इनकी कुरान क्या कहता है, वमिन अस्वाफिहा व औबारिहा व अशआरिहा, इनके ऊन में, इनके सूफ में, इनके बालों में, इनकी खालों में तुम्हारे फायदे हैं, इनके दूध में, हर चीज इनकी इस्तेमाल होती है। तो इससे क्या है, हलाल गोश्त मिलता है इंसान को। इन जानवरों से मानूस होता है इंसान। तो कितने दिनों से पालना शुरू कर देते हैं। बच्चों की खुशियां देखो, नाचते फिर रहे हैं गलियों में, कलाबाजियां खा रहे हैं, हमारी गाय कब आ रही है, हमारा दुम्बा कब आ रहा है। अपना दुम्बा नहीं होता, दूसरे के दुम्बे से दिल बहलाना शुरू कर देते हैं। और फिर जब गाय जानवर ज़बा होता है, कितना गोश्त खाने को मिलता है, ये ताज़ा गोश्त है। तो इसमें रूहानी खुशी क्या कि अल्लाह ने हमसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा करवा लिया। हमें हर बाल के बदले में अल्लाह ने एक नेकी दे दी। ये कौन सी खुशी है? रूहानी खुशी। ये भी खुशी है, मुसलमान इस पर भी खुश होता है, यार अल्लाह ने इतना सवाब का काम करवा लिया हमसे। नंबर 2, गोश्त इंसान की खुराक में सबसे लजीज तरीन खुराक है। वो इतनी वाफर मिकदार में मुसलमान को बकरीद में मिलता है कि इतनी वाफर मिकदार में आम तौर पे पूरा साल नहीं मिलता। और इतना ताज़ा, इतना फ्रेश मीट, इतना बेहतरीन। और इसमें कमाल की बात यह कि इस गोश्त की निस्बत किसकी तरफ है? अल्लाह खिला रहा है। हटो बच्चों, अल्लाह तो दाल भी खिलाए, देखो पूरे साल भी अल्लाह ही खिलाता है। निस्बत अपनी तरफ नहीं करता कि ये मेरी तरफ से अलग से दावत है, ये मेरी तरफ से अलग से क्या है, ज़ियाफ़त है। इसलिए कि ये तो अल्लाह ने रिज़्क़ तो सबको देना है। लेकिन बकरीद में अल्लाह ने रोज़े रखने को हराम कर दिया। क्यों हराम कर दिया? कि मेरी ज़ियाफ़त से एराज़ लाजिम ना आए। आज मैंने दावत की और तू कम बहुत रोज़ा रख के बैठा हुआ है, इसका अपना मज़ा है। सही है ना? तो ये गोश्त हमें डायरेक्ट, क्योंकि हम जो जानवर ज़बा करते हैं हमने तो कुर्बान कर दिया ना। अब ये हमारा थोड़ी है, किसका है ये? कुर्बानी का मतलब आपने अल्लाह को दे दिया। अब अल्लाह कह रहे हैं मेरी तरफ से क्या है, परमिशन है। तभी जब अल्लाह परमिशन नहीं देता तो हम नहीं खाते। हज में दम के तौर पर जो जानवर ज़बा होता है उसका गोश्त आप नहीं खा सकते, लेकिन जो शुक्राने का जानवर है उसका गोश्त खा सकते हो। अल्लाह कहते हैं शुक्राने का है तो खाओ, अब तुम्हें मेरी तरफ से इजाज़त है। तो बड़ी खुशी ये होती है गोश्त भी, और गोश्त की निस्बत किसकी तरफ है? अल्लाह की तरफ। तो ये मुसलमानों के जो त्यौहार है ना, ये सच्ची मुच्ची की खुशियाँ हैं। और कमाल की बात, जो हटो बच्चों किस्म की बात है,
دنیا میں جتنے مذہب کے تہوار ہوتے ہیں سب میں بے حیائی کا عنصر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوتا ہے. شرابیں چلتی ہیں, زنا ہوتے ہیں. مسلمانوں کے تہوار میں نہ شراب ہے اور نہ بولو زنا, بلکہ عبادت سے شروع ہوتے ہیں. عید صبح شروع ہوتی ہے کس سے؟ نماز سے. نماز سے شروع ہوتی ہے. پھر ایک سنت کو زندہ کیا جاتا ہے حضرت ابراہیم کی, تو سنت میں بے حیائی تو نہیں ہوگی نا, وہ تو دعائیں پڑھ کے ہوگی. قربانی کے ذبح کے وقت دعائیں پڑھی جاتی ہیں, الحمدللہ عیاشی نہیں کی جاتی. تو مذہب بھی ہے, لطف بھی ہے, روحانیت بھی ہے, اور کیا چاہیے بھائی آپ. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہمیں کوئی عید منانے کی ضرورت نہیں, اللہ نے ہمیں خود سے 2 عیدیں دے دی ہیں, تو اب ہم کوئی اور تہوار نہیں منا سکتے. اللہ نے ہمیں, ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے, ہماری کتنی ہے؟ 2, اور دونوں ہٹو بچوں ہیں, دونوں ہٹو بچوں ہیں. تو بچوں کو بھی جو ہے نا زیادہ ہٹو ہٹو نہ کیا کریں, ہٹو بچوں, جانور کے پاس جانے دیں ان کو. آپ نے تو زندگی خشکی میں گزار دی, نہ دمبا پالا, نہ بکرا پالا, نہ گائے پالی, پرسنالٹی میں ہی لگے رہے, 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں مصنوعی زندگی گزار کے برباد کر دی اپنے آپ کو. بچوں کو تھوڑا سا انجوائے کرنے دو, سمجھتے ہو؟ اور بچے پیدا کرو گے تو انجوائے کریں گے. وہ ایک آدھ بچہ انجوائے نہیں کرتا, ایک آدھ بچے کو بچہ نہیں کہتے, اس کو تو ایک کہتے ہیں ایک اتفاق سے, گورنمنٹ کے نظریے کے تحت ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تو بچے تو گھر میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں بہن بھائیوں کثرت سے, وہ خوش ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو باتیں سناتے ہیں. وہ اس کا دمبا دیکھا, ہم تو بچپن میں اتنا انجوائے کرتے تھے اپنے کزنوں کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ. اب اس کا بچڑا دیکھا بالکل پخروٹ قسم کا پھیل آیا ہے. تو بچے کیسا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو گھر میں بچے ہوں گے تو زندگی میں مزہ ہوگا. مصنوعی زندگی میں اللہ نے لطف نہیں رکھا. 3 پیس سوٹ ٹائی پہنے آفس جانے سے پہلے, گھر میں آ کے اس کو اتار دیں, ٹھیک ہے نا. ہر جگہ ہر چیز اچھی نہیں لگتی. تو جانور پالیں, اس میں تواضع ہے, اس میں عاجزی ہے, اس میں انکساری ہے, اور ڈپریشن سے بھی آپ باہر نکلو. یہ تکبر انسان کی کھوپڑی کو خراب کرتا ہے, سمجھ رہے ہو؟ انسان کی کھوپڑی کو خراب کون سی چیز کرتی ہے؟ ہنسی مذاق والا آدمی ڈپریشن میں نہیں جاتا, اور جس کے میں تکبر ہوتا ہے وہ ہنسی مذاق, ایک تو چھچورا پن ہوتا ہے وہ غلط ہے, لیکن ایک طبیعت میں خوش مزاجی, جس کے تکبر ہوتا ہے وہ خوش مزاج نہیں ہوتا, وہ ہر وقت ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھتا ہے. میں کہنے والا تھا ہمارے ایک جاننے والے تھے, مگر میں یہ نہیں کہہ رہا کیونکہ وہ سمجھ جائیں گے میرے بارے میں بات ہو رہی. ہمارے کوئی جاننے والے نہیں تھے, ان کی بات میں کر رہا ہوں. ایک صاحب جن کو میں بالکل بھی نہیں جانتا, ان کی بات میں کر رہا ہوں. وہ جب بھی اپنے سسرال جاتے تھے نا, پرانی بات ہے, سسرال والے ایک عذاب میں آ جاتے تھے. چونکہ وہ میرے جاننے والے نہیں تھے, ان کے سسرال والے, انہوں نے مجھے بتایا. اپنے جاننے والوں سے تو یہ باتیں شیئر نہیں کرتا نا انسان. انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ داماد ہمارا جب بھی گھر میں آتا ہے عذاب جان ہے ہمارے لیے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے جب بھی آئے گا فسادی عورتیں, ہر عورت فسادی نہیں ہوتی, پہلے بتا دوں میں, فسادی عورتوں کی طرح بیٹھ کے نا لگائی بجھائی شروع کر. مجھے کسی نے چائے کا نہیں پوچھا, میں یہاں بیٹھا ہوں گھنٹے سے, کوئی پانی کا نہیں پوچھ رہا. سمجھ رہے ہو؟ اچھا اپنی تعریفیں کرنی نہیں چاہیے, لیکن اب کر دوں. میرا سسرال میں, میرے تو ہول سیل کے حساب سے سسرال ہے, کسی بھی سسرال میں جاؤ, پانی کا پوچھیں نہ پوچھیں ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کا شکر ہے, ہم نے ہمارا اسٹائل اسی قسم کا ہے. کھانے کا پوچھ لیں, آپ کی مرضی, نہیں پوچھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں ان چیزوں پہ کبھی, میں نہیں کہہ رہا کہ میں بہت نیک ہوں, لیکن میرا مزاج ہے کہ ان چیزوں پہ کبھی ناک منہ بنتا نہیں ہے. تو بیٹھ گئے, پوچھ لو, آپ کی مرضی, نہیں پوچھو تو بھی ٹھیک ہے, وہ بھوکے تھوڑی مریں گے, باہر جا کے کھا لیں گے بھائی. میں خود ہی پوچھ لیتا ہوں, کچھ پکا ہوا ہے تو لے آؤ بھائی, بھوک لگ رہی ہے. خود ہی پوچھ لے یار آدمی, اس میں کیا. تو وہ جو ہمارے جاننے والے نہیں تھے, وہ کیا کرتے تھے جب گھر میں جاتے تھے, یہ سمجھ رہے ہیں نا جاننے والے نہیں تھے, کیوں کہہ رہا ہوں, وہ سمجھ نہ جائیں, وہ بولیں گے تو میری باتیں ممبر پہ بیٹھ کے بتا رہے لوگوں کو. تو جاننے والے نہیں تھے وہ. میں کہہ سکوں گا بھائی میں تو آپ کو جانتا ہوں, تو آپ کی بات تو ہو ہی نہیں رہی. تو ان کا اسٹائل یہ, اور یہ بہت سے داماد اس قسم کے مارکیٹ میں آج بھی موجود ہیں, اپنے بھی خود بھی ڈپریشن میں, دوسروں کو بھی ٹینشن میں. تو وہ کیا ہے کہ جب گھر میں جاؤ تو مجھے پوچھا کیوں نہیں, مجھے چائے کا کیوں نہیں پوچھا, میں کب سے آ کے بیٹھا ہوا ہوں, مجھے کھانے کا نہیں پوچھا. پھر ایک دن وہی جو میرے جاننے والے نہیں تھے, میری ایک دفعہ اور شادی ہو رہی تھی, تو میں نے ان کو دعوت دے دی کہ آپ بھی آئیں ولیمے میں. انہوں نے کہا ہم اس طرح نہیں, ہمیں پراپر کارڈ چاہیے, یہ طریقہ نہیں ہوتا کسی کو بلانے کا, فون کرو آ جانا. پراپر کیا ہوتا ہے؟ مجھے سمجھا رہے تھے پراپر, یار وہ سمجھ نہ جائیں یار بھائی, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں, لیکن پرانا قصہ انشاءاللہ نہیں سمجھیں گے وہ. تو مجھے کہنے لگے کہ مجھے کیا چاہیے؟ کارڈ چاہیے. میں نے کہا آنا ہے آ جاؤ. سب کو ہم نے اسی طرح دعوت دی ہے, فون کیا آ جا بھائی. کہہ رہے نہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا. ظاہر ہے اچھے لوگوں میں یہ سمجھا جاتا ہے نا, کہ ذرا خاندانی لوگوں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ پراپر طریقے سے آپ. ابے میں نے کہا ہم نے جس نے ایک زندگی میں کرنی ہے اس کے یہ چوچلے ہوتے ہیں کہ بیٹھ کے کارڈ چھاپ رہا ہے, متمنی ہے شرکت, اور وہ جو لکھا ہوتا ہے نا نور چشمی, اس طرح کے وہ کرتے ہیں جن کی زندگی میں ایک.
جب اتنی ساری شادیاں کرنی ہوتی ہیں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ کارڈ پہ انگلش میں الگ فارسی میں الگ نور چشمی متمنی شرکت اور چشمے برا کے پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوتا ہے نیچے, چشمے برا, ہاں وہ انوائٹ, میری طرف سے تو انوائٹ میں خود ہی کر رہا ہوں, کوئی ہے ہی نہیں. پہلی میں سب لوگ آتے ہیں آپ کے خاندان والے انوائٹ کر کے کہتے ہیں ہمارا بھی. دوسری میں کارڈ چھاپو گے بھی کوئی نام نہیں لکھوائے گا, بولے گا خود ہی کر رہا ہے, خود ہی پکڑا جائے گا, خود ہی پٹے گا. اپنی طرف سے انوائٹ کرنا, بھائی بھی کہتے گا میں ذمہ دار, یہ نور چشمی میں صرف اپنا نام ڈال, ٹھیک ہے نا, چشمے برا میں صرف اپنا نام ڈال, کسی اور کا ڈالا نا وہ کہے گا شادی تو کر رہا ہے مروا میرا ہے, تو میں کیا کارڈ چھاپتا بھائی. ایسے ہی دعوت ہوگی فون پہ آنا ہے, آ جاؤ بھائی اپنی ذمہ داری پہ, کچھ بھی پولیس بھی آ سکتی ہے عین ولیمے کے دوران. تو اس میں کون اتنا, ہمارے پاس اتنا ٹائم تھوڑی ہے ان فضول کاموں کے لیے یار. ہم تو نکاح کا پیغام بھیجا, ہاں ہو گئی شادی کرو, نہیں ہے ٹائم. تو میں نے تو آپ کو تیسری شادی کا قصہ سنایا تھا کہ انہوں نے 6 مہینے کا ٹائم مانگا, میں نے کہا 6 مہینے میں میری کہیں نہیں ہوئی تو دوبارہ ٹرائی کروں گا. ہو گئی تو میں کوئی 6 مہینے تک اپنے آپ کو باؤنڈ نہیں کر سکتا, اتنا ٹائم نہیں ہے. تو اب ہم ان کو کارڈ چھاپیں, ان کو انوائٹ کریں, شکر کرو بھائی مولوی صاحب تمہیں دعوت دے رہا ہے آ جاؤ یار. تو وہ کہنے لگے نہیں ہم اس طرح نہیں آتے. میں نے کہا بھائی میں نے آپ سے ریکویسٹ کی, آ جائیں گے تو خوشی ہوگی, نہیں آئیں گے تو آپ کی مرضی. آپ پھر بھی گئے الحمدللہ, کھانا کوئی بھی نہیں چھوڑتا چاہے کتنا ہی غصے میں ہو. تو اب بعض لوگ نا ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھتے ہیں, گھر میں آئیں گے تو مجھے پوچھا کیوں نہیں, مجھے چائے کا نہیں پوچھا, مجھے کھانے. بیوی کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے انہوں نے یار. نہ دوسرے کو ٹینشن دو نہ خود ٹینشن, بیسک حقوق پہ کمپرومائز مت کرو. گھر میں آتے بیوی کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے, مجھے بیگم نے پوچھا نہیں چائے کا, میں آ جاؤں مجھے پانی کا نہیں پوچھا. ابے جا کے خود پی لے, فریج سے نکال پی لے, کیا مر جائے گا کیا, وہ تیری وجہ سے آ کے گھر میں بیٹھ گئی بہت ہے بس, ٹھیک ہے نا. بیسک حقوق یہ ہیں کہ وہ آپ کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے, آپ کے علاوہ اس کے کسی سے تعلقات نہ ہو. آپ کی پرمیشن کے پتہ چلا وسیم بھائی سے بھی دوستی, ستار بھائی سے بھی, یہ غلط ہے. یہ بیسک کام تمہارے بچوں کو پال رہی ہے نا, اس کو عیدی سینٹر میں جمع نہیں کرا رہے. پھر یہ کیا چھچور پنا آ کے مجھے پانی کا نہیں پوچھا تو مجھے, یہ وہ فسادی لوگوں کے کام ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, گھٹیا سوچ والوں کے. سمجھ میں نہیں آ رہی تو رہنے دو. ہاں آپ تھکے ہوئے تھے, آپ نے پانی مانگا پھر بھی نہیں پلا رہی, اور آپ تھکے ہوئے بھی ہو اور آپ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا, پولیس بھی نہیں اٹھا پا رہی آپ کو, پھر بھی اگر نہ کرے تو پھر انسان کا غصہ بنتا ہے کہ بیگم اب اتنا بھی یار نہیں, میں تھکا ہوا آیا ہوں, بیٹھ گیا ہوں, میں بول رہا ہوں منہ سے پانی بوتل سے پلاؤ, کہہ رہی خود ہی پی لو. تو یہ پھر کبھی کبھار تو چلتا ہے لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. تو ناک پہ مکھی بٹھانے والا آدمی, متکبر آدمی, جس کو ہر وقت یہ ہو کہ مجھے کیوں نہیں پوچھا جا رہا, تو اس کو لوگ پوچھیں گے بھی تو یہ خوش نہیں ہوگا. تکبر سے, برین ہیمریج سے مرے گا یہ کمبخت, ٹینشن سے مرے گا. متواضع آدمی کی صحت اچھی ہوتی ہے, اس کا دماغ کیا ہوتا ہے, فریش. پوچھ لو ٹھیک ہے, نہیں پوچھو تمہارا ہیڈیک ہے, صحیح ہے. ہم تو ماں باپ کو کہتے ہیں بچوں کے بارے میں بھی یہی اصول رکھو, آج کل کی اولادوں سے خدمتوں کی توقع مت رکھو. یہ نئی 15ویں صدی کے بچے ہیں, اسکولوں میں پتہ نہیں کیا کیا سیکھ رہے ہیں. کرنل نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ پانی لے آ, کہتی انگلش میں اس نے کہا کہ جو کام انسان خود کر سکتا ہے وہ دوسروں سے نہیں کروانا چاہیے. باپ کی تو کھوپڑی گھومے گی نا. وہ کرنل صاحب سوچتے ہوں گے یار میں میدان جنگ میں کھڑا ہو کر ایک 40 سال کے فوجی کو جب یہ آرڈر دیتا ہوں کہ جنگ میں چھلانگ لگا, وہ کبھی نہیں کہتا, وہ میرے آرڈر کو مانے گا اور آگ میں کود جائے گا وہ. اور اپنی اولاد اور بیٹی, 12 سال کی بیٹی کو میں کہہ رہا ہوں پانی پلا, وہ کہہ رہی ہے جو فلسفے یاد کیے میں, کہہ رہا میں نے کہا سب سے پہلے اس کو اسکول سے نکالو, کیونکہ یہ اسکول کیا کر رہا ہے, یہ جو لبرل اسکول ہے نا, ایجوکیشن مل رہی ہے, تہذیب برباد. تو جو نئی نسل اس قسم کی پیدا ہو رہی ہو تو آپ خام میں اس سے امیدیں لگا کر میرا بچہ میرے قدموں میں جنت تلاش کرے گا, میرا بچہ بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گا, بن جائے, اس کا اپنی قسمت ہے. وہ اگر خوش قسمت ہوگا تو آپ کی خدمت کرے گا, بد قسمت ہوگا تو نہیں کرے گا. آپ امیدیں نہ لگائیں, آپ اپنی طرف سے تربیت کی کوشش, اپنی طرف سے تعلیم, اپنی طرف سے اس کے سارے حقوق ادا کریں. اپنا معاملہ کس پہ چھوڑ دیں, اللہ. کوئی امیدیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے, اخپل طریقے سے زندگی گزارو بس. آپ بیوی کے حقوق ادا کرو, اللہ کا حکم ہے, بچوں کے حقوق ادا کرو, اللہ کا حکم, اللہ سے مانگو. وہ انسان کے بچے ہوں گے یا آپ کی خدمت کریں گے, عقل ہوگی, شعور ہوگا, آپ کی خدمت کریں گے, اور خوش قسمت ہوں گے اگر آپ کی خدمت کی انہوں نے. بد قسمت ہوں گے تو خدمت نہیں کریں گے, خود ہی بھگتیں گے. ماں باپ کی نافرمانی کا عذاب دنیا میں لازمی ملتا ہے. جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہے نا, تو یہ وہ دنیا میں بھی نہیں پنپ پاتا. وہ مشہور واقعہ ہے نا, ایک آدمی کا بچہ اس کو اٹھا کے بوڑھے باپ کو کچرے میں پھینکنے کے لیے جا رہا تھا, تو باپ نے بولا تھوڑا آگے پھینکو, تیرے دادا کو میں نے وہیں پھینکا تھا. تو مکافات عمل ہے, جو اپنے والدین کی خدمت نہیں کرے گا. دیکھو انگریز اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں کیوں جمع کراتے ہیں, اس لیے کہ ان کے والدین نے اپنے والدین کو کہاں جمع کرایا ہوتا ہے, اولڈ ہاؤس میں. مکافات عمل اللہ انگریزوں کو دنیا میں دکھاتا ہے کہ تو نے اپنے باپ کو کون سا پالا تھا. تو بلکہ میں نے تو یہاں تک کہ انگریز نے مجھے خود بتایا کہ ہمارے یہاں تو بوڑھے ماں باپ خود ہی کہہ دیتے ہیں بھائی ہمیں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو, ہمیں پتہ ہے یہ ہم تمہارے لیے ٹینشن بنے ہوئے, تم خوشی سے نہیں پال رہے. تو ماں باپ خود کہتے ہیں ہمیں جمع کرا دو, ہمیں پتہ ہے تم خوشی سے خدمت نہیں کرو گے ہماری. ایک گورے نے مجھے خود بتایا, سمجھتے ہو, خود ہی کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی ہمیں پتہ ہے یار یہ ہم عذاب بن رہے ہیں تمہارے لیے.
تو کسی سے زیادہ امیدیں مت لگاؤ, آج کل کوئی کسی کا نہیں ہے بھائی. اللہ سے اپنا معاملہ صحیح رکھو, خدمت کرو, حقوق ادا کرو, اللہ اللہ کرو, خوشی خوشی خوشی. بکریوں سے دل بہلاؤ, پتھروں سے کہو راز دل. وہ ندیم شاد ایک شاعر ہے, انڈیا کا بڑا خاندانی شعر کا ہے اس نے. پتھروں سے کہو راز دل, یہ نہ دیں گے دغا آپ کو, اے ندیم آج کے دور میں آدمی کا بھروسہ نہیں. پتھروں سے پتھر جو ہے نا, اس سے اپنے غم کی باتیں شیئر کر لیا کرو, دکھ کی باتیں بیان کیا کرو. وہ آپ کی مدد نہیں کرے گا تو کم از کم دغا بھی نہیں دے گا, اپنے سینے میں محفوظ رکھے گا آپ کا غم. انسانوں سے اپنے دکھ شیئر کرو گے, خیر خواہ بنیں گے, لیکن آپ ہی کی جڑیں کاٹنا بولو شروع کر ہوتا ہے. پتھروں میں یہ خطرہ نہیں ہوتا. دوبارہ سنا دوں شعر, پتھروں سے کہو راز. بڑا خاندانی شاعر تھا, لیکن آج کل اس کی شاعری مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. شروع میں ایک دم دمنگ کی شاعری ہے, میں نے کہا پتہ نہیں, لیکن وہ 2-4 اشعار ہی گھما رہے ہیں کافی. ندیم شاہ تک ہمارا کوئی پیغام پہنچا دے, کچھ نیا مارکیٹ میں لاؤ یار, کیونکہ اردو زبان کی حفاظت یہ شاعر ہی کرتے ہیں, اس لیے مجھے ان شاعروں سے اس وجہ سے لگاؤ ہے کہ یہ اردو کے محافظ ہیں. تو پتھروں سے کہو راز دل, یہ نہ دیں گے دغا آپ کو, اے ندیم آج کے دور میں آدمی کا بھروسہ نہیں. ایک اور سنا دوں اسی خوشی میں, کل وہ شاید تجھے چھوڑ دے, ہاں کل وہ میری بھی آنگن میں تھی, جس پہ تجھ کو غرور آج ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جس پہ تو آج غرور کر رہے ہیں نا, کل وہ کہاں تھی؟ آخر میں بتاؤں گا کیا تھی, آپ پریشان نہ ہو, آپ نے پتہ نہیں کون سی چیز چلی گئی. کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی, جس پہ تجھ کو غرور آج ہے. کل وہ شاید تجھے چھوڑ دے, اس خوشی کا بھروسہ نہیں. جس خوشی پہ تو آج اترا رہا ہے, شاعر کہہ رہا ہے کل وہ میرے گھر میں بھی تھی, اور جیسے اس نے مجھے چھوڑا کل ہو سکتا ہے وہ تجھے چھوڑے. تو زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے, زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے. خوشی ملے اللہ کا شکر ادا کرو, اتراؤ مت. یہ خوشیاں بھی دائمی نہیں ہوتی, یہ غم بھی دائمی نہیں ہوتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں خلاصہ یہ بیان کر رہا تھا کہ بقرعید میں تھوڑا تکبر بھی خاک میں ملتا ہے ہمارا. جب گایوں کو لے کے گھومتے ہیں, صحیح ہے نا, ان کی سیوا کرتے ہیں, بکریوں کو کھلاتے ہیں, بکروں کو کھلاتے ہیں, تو تھوڑی جو پرسنالٹی ہے نا, یہ 3 پیس سوٹ ٹائی والی, یہ تھوڑی کیا ہو جاتی ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ ہمیں انسان کا بچہ بنانے کے لیے حج کرواتے ہیں, اور حج میں ہوتا کیا ہے آپ دیکھو, اتنی ہم نے قربانی دی, 10-15 لاکھ روپے خرچ کر کے بیت اللہ گئے, وہاں ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا, لاکھوں روپے خرچ کیے, کنکریاں ماری. 40 دن کی ٹینشن کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 3 پیس سوٹ پہنا کے واپس بھیج دے. اللہ کہتے ہیں جانے سے پہلے ٹرینڈ کروا لو. ٹھیک ہے, جانے سے پہلے, جب تک ٹرینڈ نہیں ہوگی, یہ جو 2 چادریں باندھی ہوئی ہیں نا, یہ کھولنے کی اجازت نہیں. یعنی ان چادروں سے بھی ٹینشن میں آتا ہے نا, 3 پیس سوٹ ٹائی پہننے والا وہ 2 چادروں میں گھوم رہا ہے, اس کی تو پرسنالٹی کی ایسی کی تیسی ہو گئی. کیا خیال ہے؟ جو ہر وقت کالر کلف میں گھومتا ہے اور ہر وقت مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتا, وہ 40 دن یا 10-15 دن یا 5 دن بھی منا کے لگا لو, اتنی گرمی, اتنی دھول مٹی میں, میلا کچیلا, 2 چادروں میں کتنی ٹینشن ہے. تو پرسنالٹی کی تو ایسی کی تیسی ہو گئی. اور واپسی پہ اللہ کہتے ہیں, اب انسان کہتے ہیں اللہ اب یہ چادریں اتار کے میں آتا ہوں دوبارہ اپنی پینٹ پہ, اللہ کہتے ہیں آ جا, لیکن ٹرینڈ ایک دفعہ کرا لے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ بھی ٹریننگ ہے, تربیت ہے. زیادہ شو بازی کے چکر میں مت پڑو, انسان رہو. تکبر اللہ ختم کراتے ہیں ہمارا, سمجھتے ہو؟ خوش رہتا ہے آدمی. تو خوش رہنے کا ایک بہت بڑا نسخہ ہے, تکبر ختم کر لو. گھروں میں جا کے یہ نہ پوچھا کرو مجھے پوچھا کیوں نہیں, میں گھنٹے سے بیٹھا ہوا ہوں, کیا عذاب بنایا ہوا ہے, پانی کا نہیں پوچھا, چائے کا نہیں پوچھا. ہاں ہوٹل میں بعض دفعہ انسان کو غصہ آتا ہے, آگے بس نکل رہی ہے اور وہ ہوٹل والا پوچھ نہیں رہا, تو پھر جا کے انسان, وہ تکبر کی وجہ سے نہیں, وہ ٹائم بچانے کی وجہ سے ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو گھر میں بیوی چائے کا پوچھ لے, اچھی بات ہے, نہیں پوچھے خود ہی بنا کے پی جاؤ, یہ شکر ادا کرو. ٹینشن نہیں دے رہی, بس خوشیاں نہ دے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹینشن نہ دے بس. یہ بہت ٹینشن والی فری بیوی کسی کو مل جائے تو بس سمجھو خوشیاں ہی خوشیاں. آج کل مسئلہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ خوشی نہیں دے رہی ہوتی, الٹا ٹینشن دے رہی ہوتی ہے. بعض خواتین جو بیان نہیں سن رہی, تو اگر آپ کی بیوی ٹینشن نہیں دے رہی بس بہت ہے. کسی نے میرے بارے میں تبصرہ کیا کہ ان کے اتنے گھر ہیں اور ناشتہ انڈا موڑ پہ کرتے ہیں, طنز کیا نا. تو میں نے کہا میرا گھر میں اللہ کا شکر ہے ناشتہ مجھے ملتا ہے, تو مجھے وہ پراٹھے اچھے لگتے ہیں باہر کے, وہ گھر میں بن نہیں سکتے وہ, تو اس لیے کھا رہا ہوتا ہوں. تو فسادی لوگ ہیں, کچھ بھی کرتے رہتے ہیں بیٹھ. یوں بھی تو کر سکتے تھے, اتنے اچھے ہیں کہ ناشتے کی ٹینشن بھی گھر والوں کو نہیں دی انہوں نے, ناشتے کی ٹینشن بھی گھر والوں کو نہیں دی, اتنے اچھے ہیں. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا, لیکن ناشتہ گھر والے بنا کے رکھتے ہیں الحمدللہ. میں مجھے ویسی بچپن سے وہ عادت پڑ گئی ہے. شاہ فیصل کالونی ہماری پھپھو رہتی تھی, وہاں جاتے تھے تو ہمارے وہ کزن ہیں, وہ ہوٹل کے پراٹھے لے آتے تھے, وہاں سے جو چسکا لگا ہے مجھے لگ رہا ہے دنیا چھوٹ جائے گی, پراٹھا نہیں چھوٹے گا, مزہ اس میں ایسا آ گیا. خیر, تو کیا بات کر رہا تھا, قربانی کے مسائل بیان کر رہا تھا میں, کہ اس میں تواضع بھی ہے, عاجزی بھی پیدا ہوتی ہے, صحیح ہے نا. تو یہ 7 حصے کر دیا کرو, کلیجی ملا دیا کرو اس میں. اور کچھ مسائل ہیں قصائی کے.
قصائی لوگ ایک بہت بڑی بددیانتی یہ کرتے ہیں کہ 4 رگیں کاٹنے کے بعد اندر بھی چھورا مارتے ہیں اس کے جانور کو جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے. یہ عمل خلاف سنت ہے. 4 رگیں کاٹ کے چھوڑ دیں, بلڈ نکلنا چاہیے جانور کا, تھوڑی دیر تڑپے گا, بلڈ اس کا نکل جائے گا, گوشت صاف ہو جائے گا. لیکن کسائی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. بار بار کہتا ہوں کہ جو لوگ جانور پر تھے, جیسے ہی 4 رگیں کٹیں وہ جانور کو چھوڑ کے کسائی پہ آ جائیں وہ سارے کے سارے. اس کو کنٹرول کرنے کی اب ضرورت ہے. وہ کنٹرول سے باہر ہوتا ہے, اس کو کھڑا کر دیں, بولے جب اس کو تڑپنے دو, جب یہ مر جائے گا, حلال ہو جائے گا, اس کے بعد آپ کو کھال اتارنے کی اجازت ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ جانور جب ذبح ہو رہا ہوتا ہے, کٹ رہا ہوتا ہے, تو لوگ اس کو ایک انٹرٹینمنٹ کا سما بنایا ہوا ہوتا ہے. یہ بالکل غلط ہے. چیخ و پکار, شور شرابہ, یہ عبادت کا عمل ہے, عبادت کے طریقے پر ہونا چاہیے. دعا پڑھنی چاہیے, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. نہیں یاد ہے تو دیکھ کے پڑھ لیں. دعا کے بغیر بھی قربانی ہو جاتی ہے, لیکن عبادت کا موقع ہے, ذکر اذکار ہونا چاہیے, تکبیر ہونی چاہیے. لیکن یہ جو شور شرابہ, ہلہ گلا, یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے. بچوں کو کنٹرول کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے وہ گھما رہے تھے جانور, انجوائے کر رہے تھے, اچھی بات ہے. لیکن جب ذبح ہونے کا ٹائم ہے, اس وقت یہ شور شرابہ, سیٹیاں, اچھل کود, یہ بالکل عبادت کے مزاج کے خلاف. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور قصائی لوگ بہت دفعہ دیکھا ہے تکبیر نہیں پڑھتے جانور ذبح کرتے ہوئے. دیکھو جانور خود ذبح کیا کرو, خود ذبح کیا کرو جانور. تکبیر علماء کہتے ہیں جانور ذبح, اگر نیک آدمی جانور ذبح کرے گا اس کے بھی گوشت میں روحانیت آتی ہے, اس سے بھی اس کے بھی اثرات آتے ہیں. تو خود ذبح کرو یا کسی نیک آدمی سے ذبح کروا لو. قصائی لوگ بہت سے اچھے بھی ہیں, لیکن بہت سے ان میں پان گٹکے والے بھی ہوتے ہیں, اللہ کا نام ہی نہیں لے رہے ہوتے, نماز نہیں پڑھتے کبھی, تو اللہ کا نام نہیں لیتے. تو وہاں پر آپ زور زور سے تکبیر پڑھو. قصائی کو بھی بولے بھائی تو گٹکا پھینک دے تھوڑی دیر کے لیے, منہ سے تکبیر نکال. جان کر اگر کوئی اللہ اکبر پڑھنا چھوڑ دے تو جانور کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. سمجھتے ہو؟ تو اس کو بولو یا گٹکا پھینک, یہاں اللہ. مرغی ذبح کرنے والے بھی بہت دفعہ دیکھا ہے, نہیں ذبح کرتے چلے جا رہے ہیں. بھائی منہ سے زور سے بول اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر. تو مرغیوں والوں کو بھی ذرا پابند کیا کرے اس کا. یہ ایک مسئلہ ہے. ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ قصائی لوگ جانور ذبح کرنے کے بعد, حصے لگانے کے بعد, پٹ کا گوشت نکال کے کیا کر دیتے ہیں؟ الگ. اور اتنا گوشت وافر مقدار میں ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ قصائی نے 6 مہینے کے لیے اپنی دکان میں بیچنے کے لیے گوشت اسٹاک کر لیا ہے. تو قصائی کو اس حرکت سے منع کریں, اسے بولیں یہ حصوں والا جانور ہے, سب کے حصے ہوں گے, آپ کو پیسے چاہیے زیادہ پیسے لے لو ہم سے. کھانا چاہیے کوئی بات نہیں, کلیجی پکے گی, جہاں سب کھائیں گے آپ بھی کھا لینا, گوشت کھا لینا ہمارے یہاں. یہ طریقہ غیر اخلاقی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ جو گوشت اتنا نکال کے الگ کر رہے ہوتے ہیں, ان سے بولو پیسے زیادہ لے لو, یہ گوشت نہیں لو. اور کوئی مسئلہ کسی کے ذہن میں قربانی سے متعلق جلدی سے پوچھیں. ہے بھائی کیا؟ ہاں رات میں قربانی کر سکتے ہیں, مگر مکروہ ہے, بہتر نہیں ہے دن میں قربانی, کیونکہ قربانی شاعر اسلام میں سے ہے, اور اسلامی شاعر دن کی روشنی میں ہوتے ہیں. اسلام میں تہوار رات کو نہیں منائے جاتے. رات کو تہوار غیر مسلم مناتے ہیں. کرسمس رات کو شروع ہوتی ہے, اسلامی تہوار کب ہوتے ہیں؟ دن میں. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں عید میلاد النبی نہیں ہے, کیونکہ وہ رات کو منائی جاتی ہے, بتیاں لگائی جاتی ہیں, جبکہ اسلام کی ساری عیدیں کب ہیں؟ دن کی روشنی میں ہوتی ہیں. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. جب نہیں پڑے گا رات کو تو کیسے سمجھے گا بات کو؟ کلیجی بھی حصے میں آتی ہے, 7 حصوں کی کلیجی کر دیں, تھوڑی سی بچا لیں آخر میں گوشت میں تقسیم کرنے کے لیے, اور 7 کلیجیوں میں تھوڑا تھوڑا گوشت ڈال دیں, تاکہ کلیجی بھی کمی بیشی ہو تو وہ گوشت کے مقابلے میں ہو جائے. ارشاد. مرحومین کا, کئی مرحومین کا بھی ایک حصہ لے سکتے ہیں. نبی نے پوری امت کی طرف سے ایک حصہ کیا, تو ایک مرحوم کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں. اب علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ آپ نے اگر ایک حصے میں سارے مرحومین کی نیت کر لی تو وہ گوشت, وہ ثواب ڈیوائیڈ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بعض کہتے ہیں ڈیوائیڈ نہیں ہوگا, بلکہ سب کو پورا پورا ثواب ملے گا. وہ اس کی مثال آگ کی دیتے ہیں کہ ایک آگ ہے, آپ جتنے بھی اس سے چراغ روشن کرو اس آگ میں کمی نہیں ہوتی. لیکن بعض علماء اس کے قائل ہیں, اور یہ بھی مضبوط قول ہے, کہ وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا. سمجھتے ہو؟ وہ کیا ہو جائے گا؟ ڈیوائیڈ ہو جائے گا. 2 کی طرف سے کی تو آدھا ایک کو پہنچے گا, آدھا دوسرے کو. تو دونوں قول ہیں. سمجھتا نہیں ہے نا بات. تو بہتر ہے کہ والدین میں سے ہر ایک کے لیے الگ, کسی کے والدین مرحوم ہے تو ایک ایک پورا پورا حصہ دونوں کی طرف سے ڈال لیں. ارشاد. کچھ کہہ رہے تھے آپ, پوچھ لیں, پھر سارا دن فون بجتا رہتا ہے, پوچھتے رہتے ہیں. پائے کا کیا, ابھی بتا رہا ہوں پائے کا کیا, پائے پکانے کا طریقہ بتاتا ہوں. جی ہاں, بعض غیر مسلم قصائی بن کے گھوم رہے ہوتے ہیں, تو اس کا بھی خیال کریں. مسلمان ہونا چاہیے. ہندو کا ذبیحہ حلال نہیں ہے, اسی طرح مشرک کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے. کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن ختم نبوت کا منکر ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف لفظوں میں حاضر ناظر مشکل کشا کہتا ہے بغیر کسی تعویل کے, تو چاہے دیوبندی ہو, چاہے اہل حدیث ہو, چاہے بریلوی ہو, وہ تو مشرک ہے نا.
نبی کو علی الاطلاق مختار کل مانتا ہے کہ اللہ نے سارے اختیارات نبی کو بھی دے دیے ہیں، تو یہ تو شرک ہے کھلا ہوا. تو کوئی بھی مشرک چاہے دیوبندی ہو، چاہے لیدی ہو، چاہے بریلوی ہو، اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. یہ امام مالک کا قول ہے، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کا، کہ ایک گھر میں ایک قربانی کافی ہے، پورے گھر والوں کی طرف سے ہو جاتی ہے. اور ان کی دلیل بعض اسلاف کے اقوال ہیں، بعض تابعی ہیں ان کے اقوال ہیں. امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ جو بھی صاحب نصاب ہے اس پر الگ سے قربانی واجب ہے، ایک قربانی سب کی طرف سے کافی نہیں ہے. اور امام ابو حنیفہ کے قول کو ہم دو وجہ سے فالو کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم امام حنیفہ کو بر صغیر میں ان کے فقہ کو فالو کیا جاتا ہے، ایک وجہ تو یہ. دوسرا، امام حنیفہ کا موقف اس بارے میں دلیل کے لحاظ سے بھی بہت مضبوط ہے. وہ اس لیے مضبوط ہے کہ حدیث میں آتا ہے من وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس کے پاس گنجائش تھی قربانی کی اور اس نے نہیں کی قربانی، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت آئے. تو اس میں نبی نے مرد اور عورت کا فرق نہیں کیا، شوہر بیوی کا نہیں کیا، باپ بیٹے کا نہیں کیا، جس کے پاس بھی استطاعت ہے. سمجھتے ہو؟ نمبر 2، دوسری حدیث، دوسری بات کہ اسلام میں کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے جو ایک کرے تو دوسری کی طرف سے کافی ہو جائے. وہ تو قربانی بھی ایک عبادت ہے، تو اس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کرے تو دوسرے کی طرف سے کافی ہو جائے؟ عبادت تو ہر ایک پر الگ واجب ہوتی ہے نا. زکوٰۃ میاں بیوی دونوں کے پاس سونا ہے تو دونوں پہ الگ الگ زکوٰۃ ہے. تو قربانی بھی ایک مالی عبادت ہے. حج بھی دونوں پر الگ الگ ہے. حج بدل میں تو ایک وصیت کرتا ہے کہ میری طرف سے پیسہ بھی دے رہا ہوتا ہے، تو وہ تو اس کا نائب بن کے الگ سے اس کی طرف سے حج کر رہا ہوتا ہے. تو وہ بھی ایک حج دو آدمیوں کی طرف سے کافی نہیں ہوتا. تو قیاس کے لحاظ سے بھی امام حنیفہ کا موقف بہت مضبوط ہے، اور حدیث کے لحاظ سے بھی امام حنیفہ کا موقف بہت مضبوط ہے. اور اس لحاظ سے بھی مضبوط ہے کہ جب دلائل میں تعارض ہوتا ہے تو اصول یہ ہے کہ عبادت میں احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا. تو احتیاط کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اگر بیوی مالدار ہے تو اس پہ الگ سے قربانی واجب ہو، شوہر مالدار ہے تو اس پر الگ سے واجب. اور صحابہ کے دور میں اگر ایسی روایت ہمیں ملتی ہے نا کہ ایک نے سب کی طرف سے کی، تو اس کی وجہ یہ کہ اس دور میں عام طور پر گھر کا سربراہ ہی مالدار ہوا کرتا تھا، باقی تو سارے اس کے ماتحت ہوتے تھے. یہ رواج نہیں تھا کہ بیگم صاحبہ الگ کما رہی ہیں، میاں صاحب الگ ارننگ ہے اس کی، بیٹا الگ کما رہا ہے. یہ اس دور میں ہوا نہیں کرتا تھا عام طور پہ، تو اس لیے گھر کا سربراہ ہی کرتا تھا. آج کل بیٹے کی ارننگ بعض دفعہ باپ سے زیادہ ہوتی ہے، بیوی کے پاس سونا شوہر سے زیادہ ہوتا ہے، یہ بہت دفعہ ہو رہا ہے، تو وہ زیادہ مالدار ہے. تو اس لیے جو ہماری نظر میں راجح قول ہے، لیکن اختلافی مسئلہ ہے. عرب علماء کہتے ہیں ایک خاندان کی طرف سے ایک کافی ہے، لیکن ہماری نظر میں ایک تو بر صغیر میں فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے. ایک ملک میں اگر کسی فقہ کو فالو کیا جا رہا ہے تو آپ 1.5 انچ کی الگ سے مسجد کیوں بنا رہے ہو؟ یہ بھی تو غلط ہے نا، اس سے بھی تو اختلاف پیدا ہوتا ہے. تو جب سے اسلام آیا ہے بر صغیر میں فقہ حنفی ہی کی شکل میں آیا ہے، تو فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا رہا ہے. تو اس لیے بھی کہ دلائل کے لحاظ سے بھی امام ابو حنیفہ کی بات بہت زیادہ مضبوط ہے. تیسرا اس لیے بھی کہ عبادت میں جب دونوں قول ملتے ہیں تو احتیاط کا تقاضا یہ کہ اس قول پر عمل کیا جائے جس میں احتیاط زیادہ ہو. سمجھتے ہو؟ اور چلو بھائی کوئی مسئلہ، پائے کی تقسیم کیسے ہو؟ ہاں گوشت کا حصہ تقسیم. البتہ ایک ہی گائے اگر ایک گھر میں ہے نا، ایک گھر میں پوری گائے ہے، ایک ہی فریج میں ہے، وہ تو تقسیم ہو ہی نہیں رہی نا. بھئی 7 بندے تھے، اٹھا کے ایک فریزر میں ڈال دیا پورا بچڑا، تو وہ پھر نکال کے سب کھاتے رہے. وہاں تو تقسیم کا عمل ہو ہی نہیں رہا ہے. جہاں تقسیم کا عمل ہوگا تو 7 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا پڑے گا، ہر حصے میں کلیجی ملا دیں تاکہ سود کے مسائل سے اجتناب ہو، جس پر میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں. اور جی سیری ضائع ہو جاتی ہے، نہیں ہونی چاہیے. اچھا ایک جی نہیں ہاتھ رکھنے سے نہیں ہوگا. قصائی کے کونی پہ ہاتھ رکھ لیا تو قصائی ذبح ہو سکتا ہے، اس سے جانور ذبح نہیں ہو سکتا. چھری پہ ہاتھ رکھ کے چلائیں. ہاں قصائی کو بولے تیرے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر آیا کیوں، ادھر بیٹھ آرام سے. میں نے بتایا نا گائے کو کنٹرول کرنا اتنا مشکل نہیں، قصائی کو کنٹرول کرنا زیادہ مشکل ہے. 2 قصائی کو کنٹرول کرنے کے لیے الگ سے بلائیں، ٹھیک ہے نا. تو اچھا ایک اور اہم بات تھی ابھی بھی، ہاں بہت اہم ترین بات کھوپڑی میں آئی ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا سب سے لاسٹ اور آخری درجہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے اذا کو ہٹانا. یعنی اذا کہتے ہیں تکلیف دہ چیز کو بھی اور گندگی کو بھی. عربی میں اذا کسے کہتے ہیں؟ کانٹا، گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا، یہ تکلیف دہ ہے نا، کوئی گرے گا. پتھر پڑا ہوا ہے راستے میں، گاڑی غلط پارک ہوئی ہوئی ہے، یہ تکلیف دہ چیز ہے. اور اذا کا مطلب گوبر پڑا ہوا ہے، کوئی گند پڑا ہوا ہے، یہ بھی اذا میں داخل ہے عربی میں، ٹھیک ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص گزر رہا ہے اور راستے میں اسے کوئی تکلیف والی چیز یا گندگی والی چیز نظر آئی جس سے لوگوں کو کراہت ہوتی ہے, وہ اسے راستے سے نہیں ہٹاتا, تو حدیث میں ہے کہ یہ ایمان کے آخری درجے پہ بھی بولو نہیں, یعنی اتنی آخری درجے کی نیکی بھی کم بخت نہیں کر رہا, تو یہ مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ آپ سوچو کہ جو تکلیف دہ چیز کو نہیں ہٹا رہا وہ مومن نہیں ہے, تو جو تکلیف دہ چیز پھینک رہا ہے وہ مومن کیسے ہو گیا؟ نہیں آ رہی بات. قربانی کرنے والے تکلیف دہ چیز نہیں بلکہ تکلیف دہ چیزیں روڈوں پہ پھینکتے ہیں. گوبر پڑا ہو نا اس سے کم تکلیف ہوتی ہے, پوری پوری اوجھڑیاں, سریاں, آلائشیں, ادھر جانور ذبح کیا, ان کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ یہ کیا گندگی محلے میں پھیلا رہے ہیں وہ. تو جب آپ کا جانور ذبح کریں گے اس کا کی آلائشیں, اس کا گند اور اس کی تمام تکلیف دہ چیز کو اٹھانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. جیسے قربانی نہ کرنے پر وعیدیں ہیں صاحب نصاب کے لیے, مالدار آدمی قربانی نہیں کرتا اس پہ وعیدیں ہیں, ایسے ہی اس گندگی کو نہ اٹھانے پر بھی کیا ہیں وعیدیں, اور اس سے زیادہ شدید وعیدیں ہیں. ایک کانٹا پڑا ہوا وہ نہیں اٹھا رہے آپ, اور جو اٹھا نہیں رہا بلکہ الٹا کیا کر رہا ہے, پھینک رہا ہے. تو قربانی جو لوگ کرتے ہیں وہ آلائشیں یہ نہیں کہ اٹھاتے نہیں ہیں بلکہ آلائشیں باقاعدہ پھینکتے ہیں, اور مذہب کے نام پہ پھینکا جا رہا ہے. یہ جس مذہب میں صفائی کو آدھا اسلام قرار دیا گیا ہے, اس مذہب میں تہوار کے نام پہ, قربانی کے نام پہ آلائشوں کو پھینکنا, اس کا کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ تو یہ بہت بڑا جرم ہے, اس سے آپ کا ثواب ضائع ہو سکتا ہے قربانی کا. تو اس لیے جب بھی جانور ذبح کرے اس کے خون کو ٹھکانے لگانے کا انتظام کریں. خون اگر روڈ پہ پڑا ہوا ہے, مٹی اس کے اوپر لا کے ڈالیں, چونا اس کے اوپر لا کے ڈالیں تاکہ اس سے بدبو کیا ہو جائے, ختم. بلکہ پہلے انتظام کریں بھائی کوئی گیتی ہو جس میں وہ خون جو ہے مٹی سمیت اٹھا کے کسی ٹوکرے میں ڈال دیں تاکہ خون پھیلے ہی نہیں, یا کوئی گڑھا کھودیں جس میں خون جائے. گٹروں میں خون بہانے میں گٹر بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, اور ویسے بھی اچھا نہیں لگتا قربانی کا جانور اس کا خون ڈائریکٹ گٹر میں پھینکا جا رہا ہے. تو اس کو ٹھکانے لگانے کا انتظام کس کے ذمے ہے؟ قربانی کرنے والے کے ذمے, جس کا جانور ہے. اس کے گوبر کو آپ نے گھر کے باہر جانور لا کے باندھا تو اب اس کے گوبر کے اٹھانے کا بھی تو کوئی انتظام کرے نا, یا وہ پیمپر پہنا کے رکھیں گے اس کو 8-10 دن؟ نہیں آ رہی بات. تو گھر کے باہر نا تھوڑے سے بلاک کھڑا کر کے مٹی ڈالیں اس کے اوپر, بعض لوگوں نے کیا بھائی, مٹی ڈالیں, اس مٹی پہ گوبر ہوگا, وہ اٹھانا بھی آسان اور اس میں بدبو بھی نہیں ہوتی. اور جب بقرعید ختم ہو جائے تو ٹرالی لائیں, وہ مٹی اٹھا کے, پورے سال تو نہیں جانور باندھنا ہوتا نا, چند دنوں باندھنا ہوتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جانور مذبح خانے میں باندھا کریں, اس سے رونق گلیوں کی ختم ہو جائے گی. بقرعید کا مزہ جب یہ جب جانور آپ کے گھر کے باہر بندھا ہو, لیکن اس کی صفائی کا انتظام ہونا چاہیے. تو آپ نے مٹی ڈال کے گھر کے باہر بلاک کھڑے کر دیے, اس کے اوپر آپ کا بچڑا آ گیا, گائے آ گئی, اونٹ آ گیا, جو بھی آ گیا. اب وہ جو بھی کرے گا تو اس کے لیے اٹھانے کا انتظام ہونا چاہیے. جیسے اپنے گھر میں صفائی کرتے ہیں تو ایسے ہی گھر کے باہر بھی صفائی کا انتظام ہونا چاہیے. تو آلائشیں پھینکنا, جہاں جگہ ملی اٹھا کے وہ گند پھینک دیا, گورنمنٹ کو تو برا بلا کہتے ہیں, وہ تو نئی ذمہ داری پوری کرتے, تو اپنی ذمہ داری تو کم از کم پورا کرے نا انسان. تو قربانی کے بعد ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے جو بدبو کا, جراثیم کے پھیلنے کا, گندگی کا سبب بنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو ایمان کے آخری درجے سے بھی خارج کیا ہے. اور تہواروں میں تو صاف صفائی ستھرائی کا اہتمام اور زیادہ ہوتا ہے. تو اس میں عید مسلمانوں کا تہوار ہے, اس میں گندگی پھیلانا تو اور بڑا جرم ہے. ارشاد جی 10ویں نہیں, گائے کم سے کم 2 سال کی ہو, بیل کم سے کم 2 سال کا ہو. یعنی پچھلے سال بقرعید سے جو پہلی بقرعید گزری ہے اس سے پچھلے سال اس بقرعید سے پہلے پیدا ہو چکا ہو, اور بقرعید کے دن پیدا ہوا تو اگلے سے اگلے سال دوسرے دن بقرعید میں قربانی کر سکتے ہیں. سمجھتے ہو؟ اور بکرا 1 سال کا ہو. دمبے میں یہ ہے کہ 6 مہینے کا دمبا اگر موٹا تازہ ہے بہت تو اس کی قربانی بھی جائز ہے. اچھا, بھینس کی قربانی بھی جائز ہے. اس کی دلیل اجماع امت ہے. سمجھتے ہو؟ نبی نے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوتی. ہر چیز قرآن و حدیث میں نہیں ہوتی. اجماع بذات خود ایک مضبوط دلیل ہے. تو اجماع امت کا صدیوں اجماع رہا ہے بھینس کی قربانی کے جواز پر. تو بھینسا بھی کر سکتے ہیں, بھینس بھی. اب نئے نئے فتوے مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئے ہیں, مجتہد پیدا ہو رہے ہیں نا. بعض لوگوں نے شوشہ چھوڑ دیا کہ بھینسے کی قربانی جائز نہیں کیونکہ حدیث میں بھینس کا تذکرہ ملتا ہی نہیں ہے. تو اجماع امت ہے. بھینس جیسے عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی, حدیث میں تذکرہ نہ بھی ہو تو بھی پڑھیں گی کیونکہ اجماع امت ہے. صدیوں سے مسلمانوں کے تمام فقہا کا اس پر اجماع رہا ہے کہ